اگر آپ آن لائن جانے کی غرض سے اپنے سسٹم کا یا اپنے موبائل کا براؤزر آن کرتے ہیں، کیا آپ کو بھی ایسی اسکرین نظر آتی ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنے کی غرض سے آن لائن جاتے ہیں، ان میں سے 93% کا انٹریکشن ایک سرچ انجن سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سرچ انجن کی ڈیجیٹل ورلڈ میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ گوگل کے مطابق ہر مہینے صرف گوگل کے اوپر 100 بلین سے زیادہ سرچز ہوتی ہیں، اور یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی بزنسز ہیں وہ آن لائن جاتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آن لائن یوزر ملنا نہ صرف سستا بلکہ ٹارگیٹڈ اور گلوبل بھی ہے۔ امیجن کریں کہ اگر ایک بزنس کو ایک شہر کے اندر آڈینس چاہیے تو کم از کم 8 سے 10 برانچز اس کو کھولنی پڑیں گی، اور پھر وہ ایک حد تک ایک آڈینس کو کور کر سکے گا۔ لیکن اگر وہی برانڈ ڈیجیٹل پہ ایک ویب سائٹ لانچ کر دے تو نہ صرف وہ گلوبل بلکہ وہ فوراً اپنے پروڈکٹ کی رسائی سب تک پہنچا سکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن لاکھوں نہیں تو ہزاروں ویب سائٹ نئی بن رہی ہیں، جن میں پرانے سے لے کر نئے بزنس تک، اور جن میں بڑوں سے لے کے چھوٹے چھوٹے بزنس بھی آن لائن ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور سب اپنی ڈیجیٹل پریزنس بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ڈیجیٹل پریزنس کے بغیر آنے والے وقت میں کوئی بزنس سروائیو نہیں کر سکے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوگل یا باقی سرچ انجنز کس سرچ کے اگینسٹ کون سا رزلٹ دکھائیں گے؟ وہ یہ کیسے تعین کریں گے کہ کس کو نمبر 1 پہ دکھانا، کس کو نمبر 2 پہ دکھانا ہے، اور کس کو پہلے پیج پہ نہیں دکھانا؟ اس سب پروسیس کے پیچھے ان کا ایک الگوریتم کام کر رہا ہوتا ہے، جو ایک کچھ فارمولاز یا کچھ بنیادی قوانین کے تحت چلتا ہے، اور ایز این ایس ای او ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے میں جہاں ایک طرف سرچز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ایک طرف بزنسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کیسے یہ تعین ہوگا کہ کس بزنس کو کس یوزر کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے؟ اس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر ایک نئی پوزیشن کریٹ ہو چکی ہے جس کا نام ایس سی او ایکسپرٹ کہلاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ وہ ایکسپرٹس ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں گوگل کیا کرتا ہے، وہ کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے ان بزنسز کو یا ان ویب سائٹس کو، اور وہ کیسے یوزر تک اپنے پیغام پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کورس لانچ کیا ہے تاکہ آپ ایک ایس سی او ایکسپرٹ بن سکیں اور آپ ان بزنسز کو یا ان ویب سائٹس کو ہیلپ کر سکیں ان سرچز کے اگینسٹ رینک کرنے کے لیے جو لوگ سرچ کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کو سیلز میں اور لیڈز میں ان کو گرو کرنے میں آپ ان کی مدد کر سکیں۔ اس کورس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سرچ انجن کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کے کیا کیا الگوریزمز ہیں، اس میں بزنسز کو کیا دیکھنا ہوتا ہے، ویب سائٹ کیسے بنتی ہیں، اور الٹیمیٹلی یوزر کیسے سرچ کرتا ہے۔ یہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس کورس کے اندر ہی ملیں گے، اور نہ صرف آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایس سی او کیسے کام کرتی ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ایس سی او کو آپ اپنے بزنس کے لیے یا اپنے کلائنٹ کے بزنس کے لیے کیسے یوز کریں گے، اور اس کو کیسے اپنی ویب سائٹس کو رینک کروائیں گے تاکہ آپ کو ٹارگٹ آڈینس مل جائے۔ اس میں نہ صرف ہم بزنس کی بات کریں گے بلکہ آپ کو ہم فری لانسنگ میں اپنی سروسز فراہم کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ بڑی بڑی ویب سائٹس کے اوپر جہاں پر اس اسکل کی بے انتہا ڈیمانڈ ہے، آپ اس پہ جا کر اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں، یا آپ کسی کمپنی کے ساتھ جاب کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو پیسے کمانے میں مدد ملے گی۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہوتی کیا ہے؟ تو بیسیکلی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا ہی پورا کورس ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن بیسیکلی ایک پروسیس ہے جس کے تحت ہم کچھ عوامل پہ کام کرتے ہیں جو گوگل پسند کرتا ہے یا دوسرے سرچ انجن ہمیں کرنے کو ریکمینڈ کرتے ہیں، ان کے تحت ہم الٹیمیٹلی بزنسز کو رینک کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں تھوڑا بہت ٹیکنیکل پارٹ بھی ہے۔ ٹیکنیکل پارٹ ضروری اس لیے ہے کہ ہم بات جب الگوریدمس کی کرتے ہیں تو الگوریدمس بیسیکلی ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے، اور جس کے تحت ہمیں ان کو سمجھنا اور ان کو کرنا ضروری ہے، لیکن یہ ہرگز مشکل نہیں ہے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ ہر ٹاپک کو ایک ایک کر کے سمجھتے جانا ہے، اور جیسے جیسے آپ اس کو سمجھتے چلے جائیں گے آپ اس کو لکھتے چلے جائیں، اس پہ نوٹس بنائیں، اس کو
مزید ریسرچ کریں اور اس پہ مزید نالج حاصل کریں تاکہ آپ کو وہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے. لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے لیے کچھ مشکل ہو رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ڈی جی اسکلس کی ایک ماہر ٹیم آپ کے لیے اویلیبل ہوگی جو نہ صرف آپ کے سوالوں کے جواب دے گی بلکہ آپ کو ہیلپ کرے گی کہ کس طرح سے آپ کو اس کورس کو سیکھنا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کورس میں تقریباً 10 سالوں سے پڑھا رہا ہوں اور مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے تجربے کے بعد میں آپ کو ایک ریفرنس دے سکتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ جو ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ کیا تھا, ہم نے ٹیفٹا جو کہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں ہم نے 2 کلاسز پڑھائی, ایک میلز کو اور ایک فیمیلز کو. ان کا رزلٹ یہ تھا کہ ان میں سے وہ بچے بیسیکلی $500 سے $1500 کمانے میں کامیاب ہوئے اس کورس کے بعد, اور نہ صرف وہ اس کو پیسے کما رہے ہیں بلکہ وہ یہی کورس یا اس طرح سے آگے وہ ٹرینر بن کے دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں. تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ نہ صرف پیسے کما سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو اتنا سیکھ سکتے ہیں کہ آپ آگے گرو کریں اور میں بھی دوسروں کو بھی سکھائیں. شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو اس کو سیکھنا ہے کیونکہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکے گا, صرف یہ وہی کر سکے گا جو محنت کرے گا اور جو ڈیڈیکیٹڈلی اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کورس کو نہ صرف سیکھیں گے بلکہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ مزید ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اپنے سکلز انہانس کریں گے کیونکہ یہ فیوچر ہے اور اس کی آج تو بہت ڈیمانڈ ہے لیکن آنے والے وقت میں اس کی ڈیمانڈ مزید بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. میرا نام عثمان لطیف ہے اور میں بیسیکلی ایک مارکوم ٹیکنالوجسٹ ہوں. مارکوم بیسیکلی 2 لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن کو ملا کر آپ مارکوم بولتے ہیں. مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹنگ وہ ساری پریکٹسز جو آپ مارکیٹنگ فیلڈ میں اڈاپٹ کرتے ہیں, اور کمیونیکیشن وہ ساری چیزیں جو آپ کو کسی سے بات کرنے کے لیے, وہ چاہے ایک پرسن ہے, وہ چاہے ایک گروپ ہے یا وہ میس میڈیا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو میرا ایکسپیرینس ان دونوں میں ہے اور میں ان دونوں کو ملا کر ڈیجیٹل ورلڈ میں امپلیمنٹ کرتا ہوں جہاں پر ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے. تو ٹیکنالوجسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کو نہ صرف ٹیکنالوجی کی سمجھ ہے بلکہ وہ ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ بھی کروا سکتا ہے. سو میں مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن کو سمجھتے ہوئے اس کو ٹیکنالوجی ورلڈ میں امپلیمنٹ کرنے کی حد تک انفارمیشن رکھتا ہوں. تو اسی لیے جو میری پوری جو 10 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو مارکم ٹیکنالوجسٹ ابھی تک میرا پراپر ورڈ بنتا ہے. لیکن اگر آپ کو میں بتاؤں میرے اسکلز کیا کیا ہیں تو میں آلموسٹ یہ کچھ اسکلز ہیں جو مجھے آتے ہیں جس میں ایکسپرٹیز یا مہارت رکھتا ہوں, اور یہی وہ اسکلز ہیں جو میں بیچتا بھی ہوں ایز اے فری لانسر, ایز این ایجنسی یا ایز اے کنسلٹنٹ. تو وہ اسکلز جو ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ان باؤنڈ مارکیٹنگ, مارکیٹنگ آٹومیشن, مارکیٹنگ اسٹریٹجی, ایڈورٹائزنگ اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی ہیں. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مجھے صرف سرچ انجن آپٹیمائزیشن نہیں آتی بلکہ میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو ایک بڑی پکچر میں دیکھتا ہوں جس میں ہم ان باؤنڈ مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بھی بات کرتے ہیں. میری اپورک کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں کہ اپورک میں تقریباً 9 سال سے ہوں اور 2010 سے ہم ایز این ایجنسی اپورک کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور نہ صرف میں بلکہ میری ایجنسی بھی ٹاپ ریٹڈ ہے اپورک کے اوپر, اور 100% پازیٹیو فیڈ بیک ہے میرا اور میری ایجنسی کا جو کہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے. میں پچھلے 9 سالوں میں اپورک کے اوپر, صرف اپورک کے اوپر تقریباً 9000 سے زیادہ گھنٹوں کا کام کر چکا ہوں, اور یہ وہ کام ہے جو صرف گھنٹوں کے تحت ہوتا ہے. اپورک پہ آپ کو بغیر گھنٹوں کے جس کو فکس پرائس پروجیکٹس بولتے ہیں وہ پروجیکٹس بھی ملتے ہیں, ان میں گھنٹے نہیں ہوتے, ان میں بیسیکلی کام ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو کل ملا کر تقریباً صرف اپورک کے اوپر میں 73 سے زیادہ پروجیکٹس ڈیلیور کر چکا ہوں, اور ابھی بھی 4-5 پروجیکٹس ہمارے پائپ لائن میں ہیں. آپ جیسے کہ میرے فیڈ بیک سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ سالوں سال کام کرتے رہے ہیں وہ مجھے کس طرح کا ریویو چھوڑ کے گئے ہیں, اور وہ ابھی تک میرے کلائنٹس ہیں کیونکہ میرے کلائنٹس ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سروسز میں پرووائڈ کرتا ہوں وہ کوالٹی اور وہ ریلائبلٹی کے اوپر فوکس ہوتی ہیں. سو کچھ سالوں تک کام کرنے والا وہ بندہ بھی مجھے 5 اسٹار ریٹنگ دے رہا ہے, اور جو لیٹسٹ پروجیکٹس ہیں ان پہ بھی ہمیں 5 اسٹار مل رہا ہے. اور آپ صرف اسٹارس کو مت دیکھیں, آپ بیسیکلی ان کا ریویو پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ کس طرح سے اپنا فیڈ بیک شیئر کرتے ہیں کہ ان کا میرے ساتھ ایکسپیرینس کیا رہا تھا. اور بالکل بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈالرز میں کما چکا ہوں یا کتنے گھنٹے میں کلائنٹ کے ساتھ کام کر چکا ہوں, یہ وہ اپرچونٹی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کیپچر کریں انہی پلیٹ فارمس کے تحت, جس کے تحت ہم نے ایک کورس بھی لانچ کیا ہے فری لانسنگ کا
سو اگر آپ اس کورس کے ساتھ فریلانسنگ کا کورس بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کافی حد تک یہ ساری چیزیں اس کورس میں سکھائی جائیں گی کہ کیسے SEO سیکھنے کے بعد آپ کو آن لائن اس کو بیچنا بھی ہے. اس کے علاوہ پروفیشنل ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گوگل سے گرین بیلٹ سرٹیفائڈ ہوں پروڈکٹ ٹریک میں اور پرفارمنس ٹریک میں, اور میں بلیو بیلٹ سرٹیفائڈ ہوں ان کے ایڈوانس پرفارمنس ٹریک میں. سو یہ وہ ٹریننگ انشور کرتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ دن بدن ہم اس میں انہانسمنٹ لے کر آئیں. گوگل ایک جیسا نہیں ہے. آج 20 سال ہو گئے گوگل کو لانچ ہوئے ہوئے, اور 20 سال پہلے گوگل ڈفرینٹ تھا, آج کا گوگل ڈفرینٹ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 سال پہلے لوگوں کے پاس ہر گھر میں کمپیوٹر نہیں تھا, ہر جیب میں اسمارٹ فون نہیں تھا. آج سب کے پاس ایک سے زیادہ اسمارٹ فون پائے جاتے ہیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے ویسے ویسے آپ کی لرننگ بھی چینج ہوتی ہے. اگر آپ وقت کے ساتھ اپنے خود کو گرو نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ وہ واحد وجہ ہے جو میری اور میری ایجنسی کی سکسیس بنی کہ ہم نہ صرف اس کو سیکھتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور نئی نئی چیزوں کو مزید لرن کرتے چلے جاتے ہیں. آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے کتنی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے. جیسے کہ آپ میری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گوگل, ٹیفٹا, ورلڈ بینک اور مختلف اداروں کے ساتھ کام کر چکا ہوں, اور یہ مختلف کیپیسٹی میں ہم نے کام کیا ہے. اور یہ بھی ایک طریقہ تھا سیکھنے کا. ان اداروں کے ساتھ کام کرنے کے بعد سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ظاہر سی بات ہے ان کو سکھانے کو بھی موقع ملتا ہے. ٹیفٹا کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ٹیفٹا میں ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ پروجیکٹ کیا تھا جو کہ کافی سکسیزفل رہا, اور وہ بعد میں وہی پروجیکٹ ای روزگار کے نام سے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ نے لانچ کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو ای لانس اور اوڈیس جو اب بیسیکلی اپر کے نام سے جانا جاتا ہے, اس کے پلیٹ فارم پہ بھی میں ٹریننگ دیتا رہا ہوں. میں پیونیر کے پلیٹ فارم پہ بھی ٹریننگ دیتا رہا ہوں, اور میں گوگل کے GBG GTG یعنی کہ گوگل بزنس گروپ اور گوگل ڈیولپر گروپ کے پلیٹ فارم پہ بھی ٹریننگ دے چکا ہوں. اور میں تقریباً 6-7 سالوں سے ریگولر گوگل کی انٹرنیشنل کانفرنسز پہ بھی ایز اے اسپیکر رہ چکا ہوں. آخر میں اسٹوڈنٹ فار لبرٹی کا ایگزیکٹو بورڈ ممبر بھی ہوں, جس کا الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو انٹرپرینورشپ اور لیڈرشپ اسکلس سکھائے جائیں. سو میرا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہم یوتھ کو سکھائیں کہ کیسے اس ڈیجیٹل ورلڈ میں اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں, کیسے آپ سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں, کیسے آپ پاکٹ منی یا اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. ہم نے جب یہ کورس ڈیزائن کیا تو ہم نے آپ سب کو ذہن میں رکھا کہ آپ لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے, مختلف ایج گروپ سے اور مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں گے, اور یہ کورس آپ سب کے لیے ہے, لیکن اس کو سب کے لیے آسان بنانا بہت امپورٹنٹ پارٹ تھا. اسی وجہ سے ہم نے اس کورس کو تقریباً 30 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے, جو کہ سلولی انٹروڈکشن سے سٹارٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد تھوڑے سے ایڈوانس پہ جاتے ہیں, اور سٹیپ بائی سٹیپ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ہر سیکشن کے اینڈ میں ایک ایسا اسکل مل جائے جو آپ کو آگے کنیکٹ کرے اور پیچھے والی بات بھی کلیئر کرتا جائے. سو اس کورس کو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو ایک گریجولی گرو کریں, شروع سے سٹارٹ کریں, اور کرتے کرتے اینڈ تک اس کو لے کے جائیں, تاکہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ آ جائے کہ کون سی چیز کہاں پہ کنیکٹ ہوتی ہے اور کون سی چیز کیسے ایڈوانس ہوتی ہے. سو یہ کچھ لے آؤٹ ہے ان 30 سیکشنز کا. ان 30 سیکشنز کے اندر تقریباً 200 سے زیادہ ٹاپکس ہیں, جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوگل کیا ہے, گوگل کے کمپیٹرز کون ہیں, گوگل کیسے کام کرتا ہے, سرچ انجن کیسے بنا, اس کی ہسٹری بھی ہوگی, اور کون کون سے سرچ انجنز ہیں, اور الٹیمیٹلی ہم شروع کے ٹاپک سے نکل کے بعد میں ہم ان ٹاپکس پہ آ جائیں گے جن میں ایکچولی SEO کیسے کرنی ہے, اور اس SEO کو کرنے کے بعد کیسے اس کو مارکیٹ آپ کر سکتے ہیں, کیسے اس سے پیسے بنا سکتے ہیں, کیسے اس کو اپنے بزنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو جابز میں یوز کر سکتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کورس کے اندر کور کریں, تاکہ آپ کو اس کورس کے بعد فوراً سے جاب مل جائے, یا فوراً سے آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے جائیں, اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کو فوراً سے اپنے اسکل میں ایڈ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ یہ کورس ایکشن ریڈی ہے, جاب ریڈی ہے. یہ آپ کو وہ سب چیزیں دے گا جو آپ کو ایک جاب پہ کرنے کے لیے, یا آپ کو اپنی ویب سائٹ چلانے کے لیے, یا آپ کو ایک بزنس چلانے کے لیے ضروری ہیں, کیونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے اور ڈیجیٹل میں سرچ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور اگر آپ سرچ کو مس کریں گے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اوور آل آپ نہیں کر سکیں گے. تو سرچ انجن آپٹیمائزیشن انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو اس کی ایک خاص بات بتا دیتا ہوں کہ اس کورس میں
جو پروگریشن ہے، جو چیز جس طرح سے وہ گرو کرے گی، وہ آہستہ آہستہ ہم اس کو گرو کر کے لے کے جائیں گے. بہت سارے پریکٹیکل اسائنمنٹس ہم نے رکھی ہیں آپ کے لیے، جس میں تقریباً پورے کورس میں 70 to 80% ہم پریکٹیکل کریں گے، اور جہاں وہ پریکٹیکل نہیں ہوگا وہاں پر آپ خود بھی پریکٹیکل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہم بتائیں گے آپ اس کو جا کے گوگل میں ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر نوٹس بنا سکتے ہیں، اور بعد میں آپ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے کرنا ہے. چونکہ یہ ہینڈز آن کورس ہے، اس میں پریکٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے، ہم بھی کر کے دیں گے آپ کو، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس پریکٹیکل کو کریں تاکہ آپ کو وہ ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے کہ جو ہم نے بتایا وہ کیسے ہو رہا ہے اور وہ کیسے ہوگا. جیسے ہی آپ اس کو کرنا شروع کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب پرابلمس آئیں گی وہ ہماری کوشش ہوگی کہ پہلے ہی ہم اس کو کلیئر کر دیں، لیکن اگر وہ نہیں ہوئی تو آپ بھی اس کو پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ لیکچرز میں کوئز بھی رکھے ہیں، اور کچھ ہمارے کورس کے بھی کوئز ہیں جس کو پاس کرنا ضروری ہے، لیکن وہ کوئز آپ کو جو ٹاپک لیول پہ کوئز ہوں گے وہ آپ کو ہیلپ کریں گے پریپیئر کرنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی، اور اگر آئی تو کتنی آئی. سو آپ اس کو ساتھ ساتھ جج کر لیں گے کہ کتنی آپ کو ہیلپ مل رہی ہے، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ نے اس کو کہاں پر امپروو کرنا ہے. پھر اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو 2 کم از کم لائف کے اسٹڈیز کر کے دیں، جس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ایکچوئل میں جب پریکٹس کرنی ہے اس کو تو کیسے زیرو سے لے کر سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں تک اس کو لے کے جانا ہے، اور کیسے کلائنٹ کو یہ پیش کرنا ہے. ہمارے اس کورس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف ہم آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ کرنا ہے، بلکہ کلائنٹ کو بھی کیسے پریزنٹ کرنا ہے. سو اگر آپ کو اسکل آ بھی جائے اور اگر آپ کو پریزنٹ کرنا نہ آیا تو اس کورس کا فائدہ نہیں ہے، اور آپ کے اسکل کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. سو اس اسکل کا تب فائدہ ہے جب آپ اس کو سیکھ بھی جائیں اور اس کو بیچنے کے قابل بھی ہو جائیں. جب آپ اس کو بیچنے کے قابل ہو جائیں گے تب آپ کو ارننگ سٹارٹ ہوگی، تب آپ کا بزنس سٹارٹ ہوگا. اور فار ایگزامپل اگر آپ جاب نہیں کرتے ہیں تو آپ کو امپلیمنٹ کرنے کی لیول تک ہم لے کر جائیں گے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کو اگر ایکچولی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایس ای او کون کر سکتا ہے، اور ایس ای او چونکہ ٹیکنیکل ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس یا تو آئی ٹی کی ڈگری نہیں ہے، یا ان کو آئی ٹی کا پتہ نہیں ہے، یا وہ کبھی کر نہیں سکیں گے. سو اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کورس کس کس کے لیے ہے، اور آپ کو کیا چاہیے اس کورس کو کرنے کے لیے اور کیا نہیں چاہیے، اور اگر کچھ چاہیے بھی تو وہ کیسے آپ کو ہیلپ کرے گا. تو پہلی بات تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کورس سب کے لیے ہے. سب سے مراد سب سے مطلب یہ کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا یا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو فرسٹ ٹائم گوگل کا پتہ چلا ہے، آپ کو فرسٹ ٹائم سرچ انجن کا پتہ چلا ہے، آپ پھر بھی یہ کورس کر سکتے ہیں. اس کورس کو ہم نے ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی بیک گراؤنڈ سے سٹارٹ کرے گا اور وہ اس کو سیکھ سکے گا. میری نظر میں 4 چیزیں آپ کو چاہیے اس کورس کو کرنے کے لیے، اور وہ بہت ضروری ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے پیشن. آپ کو لگن ہونی چاہیے اس کو سیکھنے کے لیے. اگر آپ کو لگن نہیں ہوگی تو آپ اس کو نہیں سیکھ سکیں گے. دوسری چیز آپ کو چاہیے کمٹمنٹ. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو بس یہ ہو جائے گا. اس کو سیکھتے رہنا بھی اصل میں کامیابی ہے، اور اگر آپ اس کو سیکھتے رہیں گے تو آپ مزید لرن کرتے رہیں گے اور آپ کا نالج فریش ہوتا رہے گا. جیسے جیسے آپ اس کو گرو کریں گے ویسے ویسے آپ اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرتے چلے جائیں گے. تو یہ دھیان رکھیے گا کہ اگر آپ یہ کورس کر رہے ہیں تو اس کو پوری طرح سے کریں اور کمٹمنٹ کے ساتھ کریں، ساری اسائنمنٹ سب چیزیں پوری کریں تاکہ آپ کو یہ پوری طرح سے سمجھ آ جائے. تیسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیوریاسٹی بہت ضروری ہے. آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ نئی چیزیں سیکھ سکیں. آپ کو خود یہ سوال آنے چاہیے کہ یہ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، اگر یہ ہوگا تو کیسے ہوگا. جب آپ یہ جاننا شروع کر دیں گے تو آپ بہت ساری چیزیں خود سے سیکھنا شروع کر دیں گے، اور یہ کیوریاسٹی ہی انسان کو آج تک یہاں پر لے کے آ چکی ہے. چوتھی چیز ہے ابیلٹی ٹو لرن اینڈ ان لرن. سو ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کچھ چیزیں بھول جانے میں بھی. اکثر لوگ پرانی باتیں نہیں بھلا پاتے اور نئی باتیں نہیں سیکھ پاتے. یہ لرنیبلٹی کا ایک سکل ہے جس کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرنی پڑتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں آبسلیٹ ہو جاتی ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ویلڈ ہوں لیکن اگلے کچھ سالوں میں وہ آبسلیٹ ہو جائیں. جب چیزیں
بیکار ہو جاتی ہیں، جب انفارمیشن بیکار ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا مناسب ہے، اور جو نئی چیزیں آ چکی ہیں، نئے ماحول آ چکا ہے، اس کے مطابق خود کو ڈھالنا بہت ضروری ہوتا ہے. سو انلرن کرنا مطلب جو چیز سیکھی ہوئی ہے اس کو بھول جانا اور دوبارہ سے نئی چیز سیکھنا، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے جو آپ کو چاہیے ہوگا. کیونکہ اگر آپ نے کچھ چیزیں پہلے سے سیکھ رکھی ہیں، اگر آپ کو ایک امیج کریٹ ہوا ہے آپ کے ذہن میں کہ گوگل کیسے کام کرتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آپ کو ویسا ہی ملے. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیزیں آپ کے بلیف کے اگینسٹ جائیں، آپ کے مخالف جائیں ان خیالات کے جو آپ کو لگتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ خود کو اوپن رکھنا ہے نئی چیزوں کے لیے، تاکہ آپ گنجائش رکھیں گے ان چیزوں کی جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو، اور جو شاید آپ نے کبھی کسی اور طرح سے سنی ہو لیکن اب آپ کو کسی اور طرح سے پتہ چل رہی ہوں. ان کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ جو سکلز میں آپ بتانے لگا ہوں اگر یہ ہیں، تو آپ ایک اچھے ایس ای او یا ایک اچھے ڈیجیٹل مارکیٹر بن سکتے ہیں. جن میں سب سے امپورٹنٹ بات تو انٹرنیٹ کا نالج ہے. اگر آپ کو انٹرنیٹ نہیں آتا تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر انٹرنیٹ آتا ہے تو آپ کو باتیں زیادہ جلدی سمجھ آئیں گی اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئیں گی. اسی طرح سے انٹرنیٹ کے ساتھ ویب سائٹس ہیں. اگر آپ کو ویب سائٹس کا پتہ ہے کہ کیسے چلتی ہیں اور کیسے چلائی جاتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، تو آپ کے لیے یہ کورس بڑا مفید رہے گا، کیونکہ آپ کو ویب سائٹ کا ایک پتہ ہوگا، اس کو آپٹیمائز کرنے کا بھی پتہ چل جائے گا. اگین اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ سرچ انجن کیسے چلتا ہے، تو بھی آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سرچ انجن کیسے چلتے ہیں اور اس کے آپٹیمائز کیسے کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی اس کورس کو سمجھنے میں. لیکن یہ لازمی نہیں ہے. اسی طرح سے HTML اور CSS. HTML وہ لینگویج ہے جو ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس HTML لینگویج کے تحت ہی پورا انٹرنیٹ چلتا ہے. جتنی بھی ویب سائٹ آپ کو نظر آتی ہیں اس کے پیچھے ایک زبان ہے اس انٹرنیٹ کی، جس کے اوپر ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں. اور وہ ویب سائٹس کیا کرتی ہیں کہ آپ کو وہ جب نظر آتی ہیں تو پیچھے اصل میں ان کی ایک کوڈنگ جو ہوئی ہوتی ہے وہ HTML زبان میں ہوئی ہوتی ہے. وہ زبان ڈیولپرز کو سکھائی جاتی ہے، ان کو آتی ہے، اور ڈیولپرز پھر جب آپ کا ڈیزائن جو بھی ویب سائٹ آپ بنوانا چاہتے ہیں اس کو کوڈ کرتے ہیں، اس کو وہ HTML میں ڈال کے اس میں آپ کو ویب سائٹ بنا دیتے ہیں. اسی طرح سے CSS کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس کا نام ہے. CSS جو ڈیزائن ایلیمنٹس ہیں اس کو ہینڈل کرتی ہے. تو HTML آپ کو یہ تو بتاتا ہے کہ پیج کا اسٹرکچر کیسے ہوگا، لیکن HTML آپ کو یہ جو ڈیزائن نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ڈیزائن CSS میں کنٹرول ہوتا ہے. تو ڈیزائن کے اندر کہ فار ایگزامپل آپ کی ہیڈنگ ہے تو کتنی بڑی ہوگی، آپ نے فونٹ کون سا یوز کرنا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کلر کیا ہوگا، ٹیکسٹ کا کلر کیا ہوگا، کون سا ٹیکسٹ بڑا ہوگا، کون سا چھوٹا ہوگا، کہاں پر چیزیں گھوم رہی ہیں، کہاں پر نہیں گھوم رہی، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سے CSS سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ ڈیزائن کو بہتر کرتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے ابھی بتائی ہیں، یہ اگر آپ کو پتہ ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پتہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو ابھی سیکھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر یہ پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اگر مارکیٹنگ پتہ ہے، اگر آپ نے ڈگری کی ہے مارکیٹنگ کے اندر یا بزنس کے اندر، تو وہ سکلز آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہیں گے. وہ سکلز آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ جو آپ کو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کا آئیڈیا تھا وہ ڈیجیٹل پہ کیسے کرنی ہے. تو پھر آپ اس کو مس نہ کریں، کیونکہ وہ مارکیٹنگ اور جو دوسری آپ کی بزنس کی سکلز ہیں وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل بزنس کے سکلز کے ساتھ مل کر آپ ایک اچھی اپنی بزنس چلا سکتے ہیں، اپنے سکل کو انہینس کر سکتے ہیں اور اس کو گرو کر سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ یہ کورس ہے کس کے لیے. سو فار ایگزامپل اگر آپ ایک فری لانسر ہیں اور آپ نے آلریڈی کہیں جابس کر رہے ہیں یا آپ فری لانسر بننا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑا آئیڈیل کورس ہے، کیونکہ اس کورس کے بعد آپ گھر بیٹھ کے اپنی مرضی سے اپنے کلائنٹس ڈھونڈ کر کام کر سکتے ہیں اپنے وقت کے مطابق اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق. سو یہ کورس آپ کے لیے پورا جاب ریڈی کورس ہے. اس کے فوراً بعد یا اس کے درمیان میں ہی بیچ میں کہیں آپ اپنی ساتھ پروفیشنل لائف بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کی ہے. لیکن اگر آپ آلریڈی ایک پروفیشنل ہیں اور ایک جاب کر رہے ہیں، تو آیا آپ نے جاب میں اپنی گروتھ کرنی ہے یا آپ نے جاب سوئچ کرنی ہے، تو بھی یہ کورس آپ کے لیے ریلیونٹ ہے، کیونکہ یہ ایک نیا سکل ہے اور یہ آپ کی ایگزسٹنگ جاب میں بھی آپ کو نئی صلاحیت بخشتا ہے. اور آپ کو یہ اگر آپ کو سکل نہیں ہے تو آپ نئی جاب میں جانے کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ کو اپنا بزنس گرو کرنا ہے تو بھی آپ کے لیے کورس مفید ہے، کیونکہ ڈیجیٹل پہ بزنس گرو ہو رہے ہیں اور آپ کے کمپیٹیٹر سارے ڈیجیٹل پہ جا چکے ہیں.
جیسے جیسے آپ ڈیجیٹل پہ جانا چاہیں گے آپ کو مارکیٹنگ بھی ڈیجیٹل کی سیکھنی پڑے گی. اور اگین جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سرچ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور اگر آپ سرچ سیکھ جائیں گے اور سرچ پہ آپٹیمائزیشن سیکھ جائیں گے تو آپ اپنا بزنس سرچ کے تھرو گرو کر سکیں گے. اگر آپ گھریلو خاتون ہیں, ہاؤس وائف ہیں, اگر آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتی کسی بھی وجہ سے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں اور گھر بیٹھ کے کچھ کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, تو آپ اس کورس کو تو لازمی کریں, کیونکہ اس کے بعد آپ کو لوکیشن باؤنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کہیں آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھ کے اپنا رزق کما سکتی ہیں, آپ اس کو گرو کر سکتی ہیں اور اپنا گھر چلا سکتی ہیں. سو ان لوگوں کے لیے خصوصاً یہ کورس بڑا مفید ہے جو گھر سے باہر نہیں جا سکتے, یا جو روٹین کے مطابق میں بھی پڑھ رہے ہیں یا جاب ایک ایکسٹرا کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ اس جاب کے تحت, اس اسکل کے تحت وہ جابس کر سکتے ہیں آن لائن, اور مارکیٹ میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے, اور یہ بڑا آسانی سے آپ اس کو سیکھ کر اس پہ اپنی ایک نئی انکم سٹریم, ایک نئے روزگار کا موقع ڈھونڈ سکتے ہیں اس میں. اگر آپ کسی کمپنی میں بڑے مینیجر ہیں, یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایس ای او خود نہیں کرنی اور آپ نے اپنی ٹیم سے کروانی ہے, تو بھی آپ کے لیے کورس بہت ضروری ہے. اگر آپ نے ایس ای او خود نہیں بھی کرنی, لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایس ای او ہوتی کیسے ہے اور کروانی کیسے ہے, تو جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا تب تک آپ کروا بھی نہیں سکیں گے. تو اگر آپ نے اس کو کروانا ہے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ایس ای او ہوتی کیسے ہے. تو چاہے اس کو آپ خود نہ بھی کریں, آپ کروانے کے قابل ہو سکیں گے اگر آپ اس کورس کو کر لیں گے. سو آپ کو لوگ چیٹ نہیں کر سکیں گے, آپ کو لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. سو یہ کورس ان لوگوں کے لیے بھی بڑا مفید ہے جو ٹیمیں چلاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم گرو کرے, تو اپنی ٹیم کے ساتھ بھی یہ کورس کر سکتے ہیں, اور وہ اکیلے بھی کورس کر کے اپنی ٹیمز کو رکھ سکتے ہیں. اور اکثر لوگ تو اس کورس کے بعد ہائرنگ شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کورس کی افادیت کیا ہے اور اس اسکل کی افادیت کیا ہے, ایس ای او کیسے کام کرتی ہے اور ان کو کیوں ایس ای او کی ضرورت ہے. تو وہ جاتے ہیں مارکیٹ میں نئے لوگوں کو رکھتے ہیں, ان سے کام کرواتے ہیں اور اپنے بزنس کو گرو کرتے ہیں. سو اگر آپ جابس ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو ابھی آپ نے فوراً گریجویٹ کیا ہے, یا آپ کافی عرصے سے جاب ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کو جاب نہیں مل رہی اپنی ڈگری میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شاید ڈگری غلط تھی یا آپ کی ڈگری میں ڈیمانڈ نہیں رہی ہے, تو بھی آپ کے لیے کورس بڑا مفید ہے, کیونکہ فریش گریجویٹس بھی جو اس کورس کو کرنے کے ساتھ فوراً اپنی ایک پاکٹ انکم اگر آپ چاہیں تو وہ بھی کما سکتے ہیں. اگر آپ اس کو فل ایز اے کیریئر لینا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی وہ لوگ جن کو باقی جگہوں پہ جاب نہیں مل رہی, وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں آرام سے, کیونکہ اس فیلڈ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور کام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. تو اس کورس میں آپ کو میں ہیلپ کروں گا کہ آپ کس طرح سے ایک اچھی انکم کما سکتے ہیں, ایک اچھا روزگار کما سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ بجائے اس کے کہ جاب ڈھونڈیں, آپ آن لائن پروجیکٹس ڈھونڈیں, اور آن لائن پروجیکٹس ڈھونڈنے کے بعد آپ اس کو لازمی کریں. تو گویا یہ کورس ان سب کے لیے ہے جو اپنا روزگار بہتر کرنا چاہتے ہیں, جو اپنا روزگار نئی جگہوں سے کمانا چاہتے ہیں, اور اپنے بزنس کو یا اپنی ٹیم کو بہتر کر کے گوگل پہ زیادہ ویزیبلٹی یا زیادہ ٹریفک لینا چاہتے ہیں. اس کورس میں ہم کیا سیکھیں گے, میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دیتا ہوں کہ ہم اس میں کیا کیا کریں گے, تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ ہم اس میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم اس میں کیا شاید نہیں پڑھیں گے. سب سے پہلی بات کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ گوگل کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. گوگل کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ گوگل جب تک ہم نہیں سمجھیں گے گوگل پہ ہم رینک نہیں کر سکیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم گوگل, جو کہ اس وقت سب سے بڑا سرچ انجن ہے مارکیٹ میں, اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں, تاکہ جو لوگ اس پہ جا کے سرچ کریں اور وہ اگر آپ کی پروڈکٹ سرچ کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ کے اگینسٹ آپ کو مل جانا چاہیے. پھر ہم یہ بات کریں گے کہ سرچ کام کیسے کرتی ہے اور گوگل کیسے گرو کرتا ہے اور کیسے اپنے انجن کو بناتا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے HTML اور ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں. سو اگر آپ کو HTML اور ویب سائٹس کا آئیڈیا نہیں ہے تو اس کورس میں ہم تھوڑا بہت اتنا ضرور ڈسکس کریں گے کہ آپ کو HTML اور ویب سائٹس کا اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ SEO کہاں پر HTML اور ویب سائٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور کیسے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پھر ہم پراپرلی کورس کے بارے میں بات کریں گے کہ SEO ایکچولی ہوتی کیا ہے اور اس میں کیا کیا مراحل موجود ہیں, کس طرح سے ہم گرو کریں گے, ایک سٹیپ سے ہم 10 سٹیپ پہ کیسے جائیں گے, اور ہم نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے اگر ہم نے گوگل پہ رینک کرنا ہے. ان سب چیزوں کو ہم نے ایک اسٹریٹجی کے تحت مختلف سیکشن میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس میں آن پیج, آف پیج اور ٹیکنیکل SEO ہیں, جس میں آپ کو یہ اسکل سیکھتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کو بیسک سے سٹارٹ ہوں گے اور ایڈوانس لیول تک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور کیسے کرنی ہوتی ہیں.
ایک چیز امپورٹنٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کورس میں آپ کو اکیلے کام نہیں کرنا ہوتا. آپ کو بیسیکلی اگر کچھ چیزیں ٹیکنیکل زیادہ لگتی ہیں وہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی نے کرنی ہیں. سو جیسے میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا کہ آپ کو اگر یہ ٹیکنیکل لگتا ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ٹیکنیکل نہیں سیکھ سکتے کیونکہ پاس آئی ٹی کی ڈگری نہیں ہے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر چیز آپ خود نہیں کر سکتے. آپ کو اکثر چیزیں لوگوں سے کروانی ہوتی ہیں. جب آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سی چیزیں آپ نے خود کرنی ہیں اور کون سی چیزیں آپ نے لوگوں سے کروانی ہیں, تب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کہاں پر ڈیزائنر کا رول انوالوڈ ہے, کہاں پر ڈیولپر کا رول انوالوڈ ہے, اور کہاں پر آپ اس کو ایسے مکس کر کے اپنی کمپنی گرو کر سکتے ہیں. سو اس بات سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو آئی ٹی نہیں آتی تو آپ یہ کورس نہیں کر سکتے. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ہر طریقے سے سمجھائیں. ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈیجیٹل کا بہت اہم رول ہے. تو ہم ڈیجیٹل کو مس نہیں کر سکتے. تو ڈیجیٹل میں ٹیکنیکل چیزیں بھی آئیں گی, بس اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹیکنیکل خود نہیں آتا, آپ اتنا ضرور سمجھ جائیں کہ کرنا کیسے ہوتا ہے تاکہ آپ کسی سے کروا سکیں اور تاکہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سکسیزفل بنا سکیں. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرچ کیا ہوتی ہے, سرچ کیوں امپورٹنٹ ہے, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اس کا کیا رول ہے. انسان ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے. اس کو سوالوں کے جواب چاہیے, اس کو نئی چیزیں دریافت کرنی ہیں, اس کو کھوجنی ہے. سو یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں, اور سرچ بھی ایک طرح سے انسان کی فطرت میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے. اب تک کے مشہور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ناٹ کلیور, آئی ایم نائدر کلیور اور آئی ہیو اینی اسپیشل گفٹ, آئی ایم جسٹ ویری ویری کیوریس. مطلب یہ کہ آئنسٹائن کے مطابق نہ تو وہ بہت زیادہ چلاک تھے, نہ ہی ان کے پاس کچھ خاص گفٹ تھا, وہ بس بہت زیادہ کیوریس تھے, اور جس کی وجہ سے آج انہوں نے جتنی بھی ایجادات کی وہ ہم سب کو آج بھی بینیفٹ دیتی ہیں, اور انسانیت ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے ان کی ایفرٹس کی وجہ سے. لیکن ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ سرچ ہے, اور سرچ بیسیکلی ڈپینڈ کرتی ہے انفارمیشن کے اوپر. وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سائنس جدت اختیار کرتی جا رہی ہے, ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ موو ہوتی جا رہی ہے. ڈیجیٹل میں موو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موبائل ڈیوائسز, آپ کی کمپیوٹر اور آپ کی باقی ساری چیزیں جو ہیں ان سب پہ جو آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں وہ ڈیٹا پروڈیوس کرتی ہیں. ڈیٹا پروڈیوس کرنے میں آپ فار ایگزامپل ای میل کریٹ کرتے ہیں, آپ اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں, آپ سرچ کرتے ہیں, یہ سب چیزیں ڈیٹا پوائنٹس کہلاتی ہیں, اور یہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ڈیٹا بیس میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. ایک اندازے کے مطابق انسان جتنے بھی اس وقت دنیا میں انسان ہیں وہ ابھی تک مکمل طور پہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہو سکے ہیں, لیکن 2014 میں تقریباً 40% اور تھوڑا سا 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ تھے, جو کہ بڑھ کے 2021 میں تقریباً 50% سے زیادہ انسان جو ہیں وہ اب آبادی جو ہے دنیا کی وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوگی. یہ بہت بڑی آبادی ہے اور یہ بہت بڑی فگر ہے, اس کو ہم شاید کمپریہنڈ نہ کر سکیں, لیکن اگر اس کو ڈیجیٹل ورلڈ میں بات کریں تو یہ تقریباً ڈیٹا پروڈیوس اس کے تحت جو ہوگا وہ آلموسٹ اب جو انسان ہے وہ تقریباً باقی جتنے بھی سورسز ہیں ان سب کے مقابلے میں انسان تقریباً 10 گنا زیادہ ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں. اور اسی لیے بگ ڈیٹا, یہ جو بگ ڈیٹا سائنس کی جو نئی جو انفارمیشن جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, یہ اسی لیے ضروری ہیں کہ اتنے بڑے ڈیٹا کو کس طرح سے انڈیکس کرنا ہے, کس طرح سے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے, لوگوں کو رائٹ انفارمیشن کیسے پہنچانی ہے. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس کے لیے, اس مقصد کے لیے بہت سارے سرچ انجنز ابھی تک پچھلے کچھ سالوں میں آئے, اور انہوں نے بہت ساری ایجادات کی, لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ ون کیے, کچھ لوز کر گئے. کچھ سرچ انجنز آج ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں, کچھ مرج ہو گئے ہیں, کچھ کا نام چینج ہو گیا ہے, کچھ کی ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہیں. ان سب سرچ انجنز میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو شاید بہت سارے ان میں سے یاد بھی ہوں گے, لیکن اب ان میں سے بہت سارے ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. ان میں ایک سرچ انجن جو کہ گوگل, وہ بظاہر سب سے بہترین ابھی تک چلتا رہا ہے, اور اس کی پرفارمنس, اس کی جو الگوریتمز ہیں اس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ فیوریٹ سرچ انجن گوگل کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہمارا ٹاپک جو موسٹلی ہے وہ ہم سرچ پہ بات کریں گے کہ ہم نے سرچ کی اہمیت کیا ہے. سو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر
ایس سی او کا رول اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ جب ہم ایس سی او کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں 3 چیزوں کی بات کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو سرچ ہمیں سمجھنی ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں سرچ کا کیا رول ہے، پھر سرچ انجن کا کیا رول ہے، اور پھر سرچ انجن کے ساتھ جو آپٹیمائزیشن کا ورڈ ہے. یہ 3 چیزوں کی اہمیت بہت ضروری ہے. تو سرچ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرچ کیا ہے، تو سرچ بیسیکلی 2-3 چیزوں میں ہیلپ کرتی ہے. سرچ آپ کو کیا بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان کوئی چیز سرچ کرتا ہے اس میں اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل اس کو یا تو کسی چیز کی ضرورت ہے جس کو نیڈس کہہ سکتے ہیں انگلش میں، یا ان کو کسی چیز کی چاہت ہے یا وانٹ ہے. اگر وہ کسی چیز کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں یا ان کو کسی چیز کی ضرورت اشد ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سرچ کی بنا پہ ہوتی ہیں. اب یہ ساری چیزیں ان کو انٹینٹ کہلاتی ہیں. یہ جو مقصد ہے بیسیکلی سرچ کا، یہ انٹینٹ کہلاتا ہے. انٹینٹ سے مراد کیا ہے؟ انٹینٹ سے مراد نیت یا مقصد. فار ایگزامپل اگر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو آپ گوگل پہ جائیں گے اور آپ جا کے ڈاکٹر سرچ کریں گے یا کلینک سرچ کریں گے یا ہاسپٹل سرچ کریں گے. سو اگر آپ ہاسپٹل چلا رہے ہیں اور کوئی بندہ کلینک یا ڈاکٹر سرچ کر رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر سرچ کر رہا ہے یہ ہمارا ڈائریکٹ آڈینس ہو سکتی ہے، اور اس کو اگر ہماری انفارمیشن مل جائے تو یہ چل کے ہمارے پاس علاج کے لیے آ سکتا ہے اور ڈاکٹر سے بات کر سکتا ہے. اگر اسی طرح سے آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ جا کے سرچ کریں گے کہ ریسیپیز کیا ہیں. اگر آپ کو ریسیپی فار ایگزامپل چائنیز ریسٹورنٹ ڈھونڈنا ہے یا آپ کو کانٹیننٹل ریسٹورنٹ چاہیے، آپ وہ سرچ کریں گے اور آپ کو گوگل ریزلٹس دکھائے گا یا کوئی بھی سرچ انجن جو آپ جس پہ آپ سرچ کر رہے ہیں وہ آپ کو اس کے اگینسٹ ریزلٹس دکھائے گا، اور آپ کو رائٹ انفارمیشن جب اس پہ آپ کو مل جائے گی آپ اس کو کنزیوم کریں گے. ان دونوں ایگزامپلس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انٹینٹ، کہ سرچ کرنے کا مقصد کیا تھا. آپ کو بھوک لگی تو آپ نے ریسٹورنٹ سرچ کیا، آپ کو بیماری کا پتہ چلا یا آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑی تو آپ نے انفارمیشن کا سرچ کیا. اسی طرح سے اگر آپ فار ایگزامپل کوئی نیا موبائل سرچ کرتے ہیں یا اس کے فیچرز یا اس کی پرائسز سرچ کرتے ہیں، آپ کو کسی موبائل لینے کا شوق ہوا یا آپ کو ضرورت تھی تو آپ نے اس کے بارے میں انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی ہے. یہ جو انٹینٹ یا مقصد ہے بیسیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے مارکیٹنگ کے اندر. اس انٹینٹ کو مارکیٹرز جو ہیں وہ اس کو انفارمیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے اپنی مارکیٹنگ کیمپینز اس کے اوپر ڈرائیو کرتے ہیں. وہ مارکیٹنگ کیمپینز کیا کرتی ہیں؟ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی انفارمیشن کو لوگوں کی نیڈس یا وانٹس کے تحت ڈھال لیں تاکہ جو لوگ سرچ کریں آپ ان کو وہی پرووائڈ کریں. سو کیسا ہوگا کہ اگر آپ کو پہلے سے ہی یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیجیٹل پہ بزنس کھولنا ہے تو آپ کو جو لوگ سرچ یہ کر رہے ہیں تو آپ ایگزیکٹلی یہی پرووائڈ کر دیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے. بہت سارے بزنسز کو آف لائن ورلڈ میں یہ سہولت میسر نہیں ہے. آپ دکان کھولتے ہیں، آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، کوئی چل کے آئے گا اندر دکان کے تو آپ اس کو سیل کریں گے. لیکن ڈیجیٹل میں آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے سرچ کام کرتی ہے اور اس سرچ کے تحت آپ اس کو انفارمیشن کیسے ڈال سکتے ہیں اور اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کسی بھی انفارمیشن ویب سائٹ پہ جو انفارمیشن کے چینلز ہیں وہ 3-4 چینلز میں ڈیوائڈڈ ہیں. جب لوگ آپ کو سرچ کرتے ہیں اس میں موسٹلی جو 4 بڑے چینلز ہیں ان میں سرچ، سوشل، ریفرل یا ڈائریکٹ، یہ 4 چینلز ہیں جو کسی ویب سائٹ میں بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں جہاں سے آپ کو ٹریفک آتی ہے. اب چینلز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ چینل میں سب سے بڑا چینل جو ہے وہ سرچ ہونا چاہیے. اگر آپ کی ٹریفک سرچ سے آ رہی ہے تو وہ آپ کو بڑی کوالیفائڈ ٹریفک کہلائے گی کیونکہ آپ کی ٹریفک آپ کو ڈھونڈ کے آ رہی ہے. جن کو ڈھونڈ کے جو آ رہی ہے یا تو ان کو کوئی ضرورت ہے یا تو ان کو کوئی چاہت ہے. اگر آپ اپنے بزنس کو ان کی ضرورت یا ان کی چاہت کے مطابق ڈھال لیں، آپ ان کی نیڈس اور وانٹس کو پورا کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے بہت مواقع ہوں گے کہ آپ ان کو کنورٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور بزنس کو فار ایگزامپل کسی اور چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نہیں پتہ کہ فیس بک میں اگر کسی نے لاگ ان کیا تو کیا اس کو کھانے کی ضرورت تھی یا کیا اس کو ڈاکٹر کی ضرورت تھی. اس نے اپنے دوستوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے لاگ ان کیا یا اس نے اپنی فوٹو اپڈیٹ کرنے کے لیے لاگ ان کیا یا اس نے اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے لیے لاگ ان کیا. وہ انٹینٹ موجود نہیں ہے. وہ انٹینٹ آپ کو سرچ میں ملے گی اور اسی لیے سرچ بہت اہمیت کی حامل ہے. کسی بھی ویب سائٹ میں اگر آپ چینلز وائز ٹریفک وائز دیکھیں تو سب سے بڑا رول جو ہے وہ آرگینک سرچ کا ہوتا ہے.
اگر آپ کی ویب سائٹ میں آرگینک سرچ سے ٹریفک نہیں آ رہی تو آپ لوز کر رہے ہیں. اور اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم سرچ کو انڈرسٹینڈ کریں, سرچ کو یہ سمجھیں کہ کس طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اس کی اہمیت ہے اور ہم کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی مارکیٹنگ کیمپینز کے اندر. اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ باقی چینلز کون سے موجود ہیں, لیکن یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ اگر آپ کو سرچ نہیں پتہ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اوور آل ایز اے اسٹریٹجی آپ کی اسٹریٹجی فلاپ ہو سکتی ہے یا آپ مس کر جائیں گے کہ جو آپ کو ایک اتنا امپورٹنٹ فیکٹر, اتنا امپورٹنٹ پہلو جس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا دے رہے ہیں, اگر ٹوٹل ڈفرینس ہے تو آپ لوز کریں گے. جو بالکل ایگزیکٹلی نیڈز اور وانٹس کے مطابق لوگوں کی انفارمیشن دے دے گا وہ ون کر جائے گا. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرچ انجن کس طرح کے ہیں, کتنے ٹائپس کے ہیں اور وہ کیسے کیسے یوز ہوتے ہیں. بہت سارے سرچ انجنز آپ دیکھتے رہتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں, بہت سارے سرچ انجنز آپ دیکھ چکے ہیں جو اب آپ نہیں دیکھتے ہیں. تو ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کتنی ٹائپس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں سرچ انجنز کی اور اس میں وہ کیا کیا رول پلے کرتے ہیں. سرچ انجن جیسے میں نے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. سرچ جس پہ ہماری بات ہو چکی ہے, سرچ انجن جس پہ ہم ابھی بات کریں گے, اینڈ دین آپٹیمائزیشن جس پہ باقی پورا ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے. لیکن سرچ انجنز کیا ہوتے ہیں, وہ کس طرح کے ہوتے ہیں, اس میں ہم مزید ڈسکس کریں گے. کہ فار ایگزامپل آپ نے اگر کوئی میپس پہ سرچ کرنا ہے تو آپ گوگل میپس پہ جا کے سرچ کرتے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ طرح کا سرچ انجن ہے. اگر آپ نے ویڈیو سرچ کرنی ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی اور انفارمیشن سرچ کرنی ہے تو اس کا ایک ڈفرینٹ سرچ انجن ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انفارمیشن بڑھتی جا رہی ہے اس کی کیٹیگریز بھی بڑھتی جا رہی ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ڈفرینٹ سرچ انجنز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ سب چیزیں انسان کی بہتری کے لیے, انسان کو آسانی پہنچانے کے لیے, یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی ہمیں سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے مزید ایجادات کرتی جا رہی ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً یہ کچھ مین ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں جس میں کافی ساری ٹائپس ہیں سرچ انجن کی. فار ایگزامپل جنرل سرچ انجن ہے جس میں گوگل یا بنگ یا ایسے دوسرے جو جنرل سرچ انجن جو سب کچھ سرچ کرتے ہیں وہ موجود ہیں. بٹ پھر بہت سارے سرچ انجن ہیں جو صرف ویڈیو سرچ کرتے ہیں, جیسے کہ یوٹیوب ایک بڑا سرچ انجن ہے, اس میں صرف ویڈیوز آپ سرچ کر سکتے ہیں. امیج سرچ کے لیے آپ گوگل امیجز پہ جاتے ہو, آپ گوگل امیجز پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا امیجز آپ کو چاہیے تو آپ گوگل امیجز پہ سرچ کر لیتے ہیں. بک سرچ کے لیے گوگل نے ایک ڈفرینٹ بک سرچ بنائی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے سرچ انجن ہیں جو صرف بکس یا بکس کے ٹائٹلز یا اس کے مینوسکرپٹس اس میں انفارمیشن یا ریسرچ کے لیے جو لوگ سرچ کرتے ہیں وہ بک سرچ انجن یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے آڈیو سرچ انجنز ہیں, پھر لوکیشن سرچ انجن جیسے گوگل میپس کی بات ہوئی ابھی. ڈاکومنٹ سرچ انجن بہت سارے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ سلائڈ شیئر کی بات کریں تو اس میں صرف پاور پوائنٹ سلائڈ یا دوسری سلائڈ یا PDF ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو ڈاکومنٹ صرف انڈیکس کرتی ہیں, اور آپ کو اگر صرف ڈاکومنٹ سرچ کرنے ہیں تو آپ صرف ڈاکومنٹ سرچ کرنے کے لیے ڈاکومنٹ سرچ انجن پہ جا سکتے ہیں. اسی طرح سے جابس کے سرچ انجنز ہیں جہاں پر آپ کو صرف جابس ملتی ہیں, وہاں لوگ جابس پوسٹ کرتے ہیں, آپ جابس سرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بلاگس دیکھیں, Q&A سرچ دیکھیں, Q&A بیسیکلی کویشچنز اینڈ آنسرس, جو آج کے دور میں ایک نئی طرح کی ایک انفارمیشن پروڈیوس ہو رہی ہے کہ لوگ کویشچن اینڈ آنسرز لکھتے ہیں. اس میں ہم مزید ابھی بات کریں گے. پھر پیٹنٹس ہیں, لیگل سرچ کے لیے لوگ پیٹنٹ سرچ کرتے ہیں, لیگل لا سوٹ سرچ کرتے ہیں. لوگوں کی سرچ کی اس سیلف ایک بہت سارے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جس میں کمپنی ہے, فار ایگزامپل کسی کمپنی کو یوز کرنا ہے, آپ نے کسی کمپنی کو ڈھونڈنا ہے, اس کمپنی کے CEO کو ڈھونڈنا ہے, تو آج کے دور میں ایسے سرچ انجن موجود ہیں جو ان سرچز کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے بزنس ڈائریکٹریز ہیں, بزنس جو آپ کی فار ایگزامپل جس طرح ٹیلی فون کی ہوتی تھیں پہلے, وہ ڈائریکٹریاں آپ کو ملتی تھیں. اب ڈیجیٹل پہ بھی اس طرح کی ڈائریکٹریز موجود ہیں جہاں پر آپ جا کے صرف بزنس کی انفارمیشن یا بزنس کی کیٹیگریز یا مختلف طرح کے بزنسز کو سرچ کر سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے سرچ انجنز صرف ایک ٹپیکل سرچ انجنز کے تحت ہی کام کرتے ہیں. ان کے ڈفرینٹ ونگز بھی ہو سکتے ہیں, ان کی ڈفرینٹ شاخیں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل گوگل میں اگر آپ سرچ کریں تو وہ امیج بھی سرچ کرتا ہے, لیکن جنرل سرچ میں جابس, ویڈیوز, آڈیوز, یہ سب چیزیں گوگل کے اندر بھی سرچ ہو سکتی ہیں. لیکن بہت سارے جنرل سرچ انجنز کے ساتھ بہت سارے اسپیسیفک سرچ انجنز بھی ہیں
تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جب سرچ کی بات کر رہے ہیں تو ہم کس طرح کی سرچ کی بات کر رہے ہیں, ہم کس انجن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہر انجن کے اپنے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں, ہر انجن کی اپنی ڈفرینٹ کوالیفیکیشنز ہو سکتی ہیں ویب سائٹ کو انڈیکس کرنے کے لیے, کانٹینٹ کو اپلوڈ کرنے انڈیکس کرنے کے لیے. تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کو اس کے مطابق ہم اپنی انفارمیشن کو ڈال سکیں. سو ان سب سرچ انجنس کی جب ہم بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ سرچ انجن جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے وہ ابھی تک گوگل ہے. گوگل کافی عرصے سے کافی پاپولر ہے. اس کے گوگل کی جو فوقیت ہے وہ باقی سرچ انجنس پہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ گوگل اٹ سیلف بہت ساری پروڈکٹس کو مرج کر کے اس کی انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے, جس میں میپس جس سے میں نے ذکر کیا, یوٹیوب گوگل کا ہے, اس میں ڈفرینٹ امیجز گوگل سرچ کرتا ہے. تو گوگل کی نو ڈاؤٹ بہت ساری ریزنز ہیں نمبر 1 ہونے کی, اور دنیا بھر میں یہ نمبر 1 کہلایا جاتا ہے. سو آج گوگل کی جو سرچز ہیں لیٹسٹ اسٹیٹ کے مطابق وہ 100 بلین منتھلی سرچز ہیں. 100 بلین سرچز کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر 100 بلین اپرچونیٹیز ٹو رینک فار یور کنٹینٹ. سو گوگل میں کافی زیادہ سرچز ہیں اور یہ بہت بڑا سرچ انجن ہے, بہت بڑا سرچ والیوم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوگل ہی واحد سرچ انجن ہے. گوگل کے علاوہ بہت زیادہ سرچ انجنس اور بھی موجود ہیں. فار ایگزامپل بنگ جو مائیکروسافٹ کا سرچ انجن ہے, جو ایم ایس این سے چینج ہو کر ایم ایس این کی ٹیکنالوجی کو اپڈیٹ کر کے مائیکروسافٹ نے اس کا نام بنگ رکھا, اور bing.com بیسیکلی گوگل مائیکروسافٹ کا سرچ انجن ہے جو گوگل کے کمپیٹیٹیولی یو ایس کے اندر تقریباً بنگ کا تقریباً 30% کے اراؤنڈ شیئر ہے یوزیج کا, جس میں بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ شیئر بیسیکلی اس لیے ہے کیونکہ مائیکروسافٹ ونڈوز کے ساتھ بنگ بائی ڈیفالٹ ایک سرچ انجن جاتا ہے. آپ کے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں بنگ بائی ڈیفالٹ سرچ جاتا ہے, اور مائیکروسافٹ کی اپنی بہت ساری پروڈکٹس ہیں اس کے اندر بنگ بائی ڈیفالٹ ایز اے سرچ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ بنگ ایک دوسرا بڑا سرچ انجن ہے یو ایس کے اندر, صرف باقی جگہوں کے اسٹیٹس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, لیکن گوگل کے پاس پھر بھی 70% کے اگینسٹ لائک 70% کے اراؤنڈ ان کے پاس گوگل کے پاس مارکیٹ شیئر ہے. لیکن اگر آپ سرچ والیوم کی بات کریں تو بنگ سے بڑا سرچ انجن یوٹیوب ہے. تو یوٹیوب کو ہم نارملی سرچ انجن نہیں سمجھتے. یوٹیوب کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو کی ویب سائٹ ہے, لیکن یوٹیوب اٹ سیلف سرچ انجن کیٹیگری میں دوسرے نمبر پہ فال کرتا ہے بیسڈ آن اٹس نمبر آف سرچز. تو یوٹیوب کے اوپر جتنی سرچز ہوتی ہیں گوگل کے بعد, یوٹیوب از بیسیکلی دا سیکنڈ بگیسٹ سرچ انجن ان ٹرمز آف سرچز پر ڈے. سو یوٹیوب کے اوپر تقریباً 75,000 ویڈیوز ایک سیکنڈ میں دیکھی جاتی ہیں. اسٹوڈنٹس 75,000 ویڈیوز آر واچڈ آن یوٹیوب پر سیکنڈ. یہ آج کے اسٹیٹس ہیں, مے بی یہ ان فیوچر چینج ہو جائیں, لیکن اس وقت یوٹیوب سیکنڈ بڑا سرچ انجن ہے. ایک اور کیٹیگری ہے ہمارے پاس انفارمیشن کی, جس میں لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بہت سارے, اور وہ سوالوں کے جواب بھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں. سو آپ کے پاس اکثر ایسے سوال ہوتے ہیں جن کے جواب آپ کو نہیں پتہ, لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ جا کے کہاں سے بات کریں, کس سے پوچھیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, ایک اور ویب سائٹ ہے کورا کے نام سے. کورا کیا کرتی ہے, کورا میں آپ جاتے ہیں, اس میں صرف سوال اور جواب ہیں. جس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ جا کے ایک سوال لکھتا ہے, اور باقی کمیونٹی جن کو وہ پتہ ہے وہ اس کو جواب دیتی ہے. اس سوال جواب کی ویب سائٹ کے تحت وہ ایک بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے, اور ضروری نہیں کہ آپ نے جو سوال سوچا ہے وہ پہلے آپ کو ہی سمجھ آیا. اس آپ سے پہلے ہو سکتا ہے کہ 10 15 20 یا کتنے ہزار لوگوں نے وہ سوال پوچھا ہوگا, سوچا ہوگا. انہوں نے جب کورا پہ لکھ لیا تو آپ گوگل میں اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کورا کے اندر بھی جا کے اگر آپ اپنے سوال لکھ دیں تو آپ کو ریزلٹس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جیسے سوالات, آپ کے سوال جیسے سوالات یا اس سے ملتے جلتے سوال کتنے لوگوں نے پہلے پوچھے اور ان کے جواب میں لوگوں نے کیا انفارمیشن دی. سو اسی کے تحت اگر ہم بات کریں تو ریجنل سرچ انجن بہت امپورٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل چائنا میں گوگل چونکہ دنیا میں نمبر 1 ہے لیکن چائنا میں نہیں ہے. چائنا میں لوگ پسند کرتے ہیں بیدو. بیدو چائنیز سرچ انجن ہے جو کہ صرف چائنا میں چلتا ہے, موسٹ آف دی ٹائمس چلتا ہر جگہ پہ ہے لیکن چائنا میں بہت زیادہ پاپولر ہے. سو بیدو ایک لوکل سرچ انجن ہے. اس کے ساتھ اگر ہم نیکسٹ ایک اور سرچ انجن ہے جس کا نام انٹرنیٹ آرکائیو ہے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ ویب سائٹ ہے جس میں دنیا بھر کی انفارمیشن کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آرکائیو بنائیں. آرکائیو کا مطلب ایک لائبریری کی طرح ایک کیٹالگ مینٹین کر رہے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ کی ایک ویب سائٹ آج ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اگر وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے
اور اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. آپ کو انٹرنیٹ آرکائیو میں اگر وہ سنیپ شاٹ انہوں نے لیا ہوا ہے اس ویب سائٹ کا تو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو صرف جا کے یہ کرنا ہے کہ آپ وہ انٹرنیٹ آرکائیو پہ جائیں گے, اپنی ویب سائٹ لکھیں گے, وہ ویب سائٹ سرچ کریں گے اور وہ آپ کو کیلنڈر دکھا دے گا کہ اس نے وہ ویب سائٹ کتنی دفعہ اور کس دن اس نے انڈیکس کی تھی. آپ کسی بھی سنیپ شاٹ میں فار ایگزامپل آپ نے پچھلے سال میں دسمبر یا اس سے نومبر, مطلب جتنا آپ نے پیچھے جانا ہے, جب انہوں نے فرسٹ ٹائم اس کو دیکھا, جب انہوں نے لاسٹ ٹائم دیکھا, وہ آپ کو ساری وہ ڈیٹیلز بتاتے ہیں. اور آپ کسی بھی دن کسی بھی موقع پر وہ اوپن کر کے وہ اس وقت وہ ویب سائٹ کیسی لگتی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مے بی آپ بہت ساری ویب سائٹ جو اپڈیٹ ہو گئی ہیں ان کا پرانا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسی دکھتی تھیں, یا وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں, آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسا تھا. آپ انٹرنیٹ آرکائیو سرچ انجن پہ جا کر صرف وہ انفارمیشن سرچ کر سکتے ہیں. سو اس کے علاوہ ایک اور سرچ انجن ہے ڈک ڈک گو کے نام سے. یہ سرچ انجن بیسیکلی پرائیویسی فوکس سرچ انجن ہے. باقی سرچ انجنس کیا کرتے ہیں, آپ کی ہیبٹس ٹریک کرتے ہیں, انہوں نے پیسے بنانے ہیں تو وہ آپ کی ہیبٹس ٹریک کر کے آپ کو ریلیونٹ ایڈز دکھاتے ہیں. ڈک ڈک گو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیویسی آپ کی کمپرومائز نہیں کرنی. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پرائیویسی فرسٹ آپشن دیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں, آپ کی انفارمیشن صرف آپ ہی جان سکتے ہیں. سو یہ ایک اوور ویو تھا کہ کتنے سرچ انجنس کس طرح سے اویلیبل ہیں, لیکن ہم جو فوکس کرتے ہیں وہ ہم صرف گوگل کے اوپر فوکس کرتے ہیں. کیونکہ ایس سی او جب ہم بات کرتے ہیں, جب کلائنٹ ہم سے بات کرتے ہیں تو ایس سی او از موسٹلی ڈرائیو ٹورڈز گوگل. لوگ زیادہ تر گوگل اسپیسیفک ایس سی او مانگتے ہیں. ایس سی او ہر سرچ انجن پہ ہو سکتی ہے. سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا مطلب سرچ انجن کے مطابق اپنی ویب سائٹ یا اپنی چیزوں کو آپٹیمائز کرنا ہے. وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سرچ انجن پہ ہو سکتی ہے, لیکن صرف ہم جو مینلی کام کرتے ہیں وہ گوگل کے اراؤنڈ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف گوگل کے لیے ایس سی او کر لیں تو باقی بھی ایس سی او ہو سکتی ہے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی زیادہ سمجھ آئی ہوگی کہ سرچ انجنس کتنی ٹائپس کی ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے. لیکن موونگ فارورڈ ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ تر گوگل کے اراؤنڈ یا بڑے سرچ انجن جیسے گوگل بنگ اس جیسے سرچ انجن کے اراؤنڈ ہم بات کریں. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوگل کیا ایک صرف سرچ انجن ہے یا گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ گوگل ایک سرچ انجن ہے صرف, لیکن اصل میں گوگل صرف ایک سرچ انجن نہیں رہا. گوگل جب سٹارٹ ہوا تھا تب گوگل ایک سرچ انجن سے سٹارٹ ہوا تھا, لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے بزنسز میں بہت ساری نئی پروڈکٹس ایڈ کیں جو کہ باقاعدہ ایک خود بزنس بنتی گئیں, اور اب گوگل ایز اے کمپنی بہت سارے بزنسز اون کرتی ہے. گوگل نے بہت ساری پروڈکٹس ڈفرینٹ کیٹیگریز میں لانچ کی ہیں, جس میں فار ایگزامپل سب سے پہلے ویب پروڈکٹس گوگل, جس میں اس نے کافی ساری جو انٹرنیٹ بیسڈ پروڈکٹس تھیں وہ لانچ کیں. اس میں موسٹ پرومیننٹ جو گوگل کی سرچ پروڈکٹس تھیں وہ تھیں. لیکن اس کے بعد گوگل جب لانچ کرتا گیا مختلف پروڈکٹس وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جاتا گیا. فار ایگزامپل اس نے ڈیولپمنٹ کے لیے لوگوں کے لیے ڈیولپرس کو آسانیاں پیش کیں کہ تاکہ وہ اپنی ایپس, اپنی ویب سائٹس یا اپنی پروڈکٹس میں گوگل کی پروڈکٹس انٹیگریٹ کر سکیں. تو وہ بہت ساری انہوں نے ڈیولپمنٹ کی پروڈکٹس لانچ کیں. دین اس نے اپنے آپریٹنگ سسٹم لانچ کیے, ایپلیکیشنز لانچ کیں, اور کرتے کرتے اس نے بہت ساری ایپلیکیشنز کا پول بنا لیا. اور بیسیکلی یہ سب وہ یوزر کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, پرابلمس کو سالو کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کو انکریز کرتا گیا. آپ لوگوں نے جب پروڈکٹس یوز کی ہوں گی گوگل کی, تو یہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ عام طور پہ بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں. یہ وہ روزمرہ کی پروڈکٹس ہیں جس کو آپ ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں مختلف کاموں کے لیے. فار ایگزامپل گوگل کی سرچ کے بعد یا سرچ کے ساتھ جی میل ایک بہت بڑی اور بہت امپورٹنٹ سروس ہے جو کہ بہت سارے لوگ یوز کر سکتے ہیں. جی میل نے آ کر ای میل کا کانسیپٹ چینج کیا. جی میل سے پہلے ای میلس کے کافی پروگرامس موجود تھے, لیکن وہ اس قدر پاورفل اور اس قدر کنوینئنٹ نہیں تھے جس قدر گوگل نے اس کو بنا دیا. پھر گوگل نے ڈفرینٹ پروڈکٹس لانچ کی. فار ایگزامپل ڈرائیو ایک بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے جس میں آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ گوگل پہ اپنی ڈرائیو یا ڈیٹا جتنی بھی فائلیں ہیں آپ سنک کریں, اس کے اوپر شیئر کر کے آپ رکھ سکتے ہیں. گوگل کیلنڈر ایک اور ایپ ہے جس پہ بیسیکلی آپ میٹنگ اسکیجول کر سکتے ہیں, آپ لوگوں سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور آپ اپنا کیلنڈر مینیج کر سکتے ہیں. گوگل کیلنڈر از کائنڈ آف دی ڈیفالٹ کیلنڈر فار اے لاٹ آف پیپل ان ٹوڈیز لائف. گوگل میپس ایک بہت بڑی پروڈکٹ تھی جو گوگل نے لانچ کی, اور اس کے بعد لوگوں کی کافی زندگی آسان ہوئی. فار ایگزامپل کمیوٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بیسٹ راستہ کون سا ہوگا, کہاں پر سڑک
بند ہے, کہاں پر سڑک کھلی ہے, کون سا راستہ سستا ہے, مطلب کہ کہاں ٹول نہیں ہیں, کہاں پر آپ کو زیادہ ٹول دینے پڑیں گے, کہاں پر سفر زیادہ ہے بٹ ٹائم کم ہے. یہ ساری چیزیں گوگل نے سہولت میسر کی لوگوں کو, موبائل کے اوپر بھی, ڈیسک ٹاپ کے اوپر بھی, گوگل میپس کی بدولت. پھر گوگل نیوز ایک گوگل کی سروس ہے جس پہ گوگل نیوز کانٹینٹ دیتا ہے. اس کے بعد یوٹیوب ایک بہت بڑی پروڈکٹ ہے جہاں پر یوٹیوب کے اوپر مطلب یوٹیوب ایک بائی ڈیفالٹ ایک ویڈیو ویب سائٹ ہے. سو جب بھی آپ ویڈیو کی بات کرتے ہیں یا ویڈیو ہوسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب کی بات کرتے ہیں. کروم براؤزر آپ لوگ یوز کرتے ہوں گے, کروم براؤزر بھی گوگل کا ہے جو کہ گوگل نے براؤزر کی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے, انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنے کے لیے گوگل نے کہا کہ کیوں نہ وہ دوسرے براؤزرس پہ ریلائی کرنے کی بجائے اپنا براؤزر لانچ کریں, اس کو اپنی ٹیکنالوجی کے مطابق لانچ کریں. اور گوگل نے اس کو لانچ کیا اور وہ اب ایک بہت بڑی پروڈکٹ بن چکی ہے, کافی مارکیٹ کا شیئر گوگل کروم براؤزر کے پاس ہے. اگر آپ ٹرانسلیشن میں انٹرسٹڈ ہیں, اگر آپ نے کبھی کوئی ٹرانسلیٹ کیا ہو انگلش سے اردو, اردو سے انگلش یا کسی دوسری زبان میں, تو گوگل ٹرانسلیٹ سے بہتر کوئی ایپ نہیں ملتی. گوگل ٹرانسلیٹ گوگل نے لانچ کیا تاکہ وہ لینگویج کے بیریئر کو سمجھ سکے کہ کیا جو اردو میں بات کی جا رہی ہے اس کا انگلش میں کیا مطلب ہوگا, کیا کانٹیکسٹ ہوگا, اور جو انگلش میں بات ہو رہی ہے اس کا اردو میں کیا کنٹیکسٹ ہوگا. لیکن یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو صرف عام لوگوں کو روزمرہ کے یوزیج میں ہیلپ کرتی ہیں. لیکن بہت ساری گوگل کی ایسی پروڈکٹس بھی ہیں جو کہ شاید کافی لوگوں نے نہیں سنی, بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ان پروڈکٹس کا, لیکن وہ بہت بڑی پروڈکٹس خود میں ہیں. ان میں سے کچھ پروڈکٹس کا میں ذکر کروں گا. فار ایگزامپل گوگل نے بزنسز کے لیے پروڈکٹس لانچ کیے ہیں. لیٹس سپوز کہ گوگل ایڈس کے نام سے ایک گوگل کی بہت بڑی پروڈکٹ ہے. بیسیکلی گوگل ایڈس کے تھرو گوگل اپنے سارا بزنس کماتا ہے. سو تقریباً 90% کے اراؤنڈ جو گوگل کی ارننگ ہوتی ہے وہ گوگل ایڈس کے تھرو ہوتی ہے. گوگل ایڈس بیسیکلی بزنسز کو سہولت میسر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی ویب سائٹ پہ جہاں پر گوگل ایڈ سینس جو کہ دوسری پروڈکٹ ہے وہ لگا ہوا ہے, وہ کسی ویب سائٹ پہ اپنا وہ اس کو بزنس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں, ایڈورٹائز کر سکتے ہیں, اور گوگل کے اوپر بھی وہ ایڈ چلا سکتے ہیں. پھر گوگل ایڈسنس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو پبلیشرز ہیں جیسے اخبار ہو گئے یا دوسرے بلاگز ہو گئے یا جو بھی ویب سائٹ اپنی جس کے بعد ٹریفک بہت زیادہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹریفک کو ریلیونٹ ایڈ دکھائے جائیں, وہ اپنے ویب سائٹ کے اوپر گوگل ایڈسنس کی پروڈکٹ کے تحت ویجٹس لگاتے ہیں. گوگل اس کو اس اسپیس کو بائی کرتا ہے گوگل ایڈس کے تھرو, اور وہاں پر جب ایڈ دکھتے ہیں تو جو جن کی ویب سائٹ سے ایڈ دکھ رہے ہیں ان کو گوگل پیسے پے کرتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ پیسے کمائے ہوتے ہیں. اور چونکہ ان کی کانٹینٹ کی وجہ سے گوگل کو بھی ارننگ ہو رہی ہے تو گوگل اپنا ایک حصہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اسی طرح سے ایک اور پروڈکٹ ہے گوگل مائی بزنس کے نام سے جو کہ گوگل میپس کے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کا بزنس ہے جو کہ فزیکل بزنس ہے اور گوگل میپس کے اوپر اس کی لسٹنگ ہے تو آپ اس کو گوگل مائی بزنس میں کلیم کر کے اس کی ریٹنگز, اس کی فوٹوز, اس کی اسٹیٹس اپڈیٹس, جس طرح سے آپ فیس بک پیج یا دوسرا کوئی پیج مینیج کرتے ہیں اس طرح سے گوگل مائی بزنس کے اوپر آپ گوگل کا ایک پیج مینیج کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گوگل میں کوئی سرچ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹس, آپ کی کوئی لیٹسٹ آفر, آپ کی کوئی لیٹسٹ فوٹو, وہ گوگل میں سائٹ پر نظر آتی ہے. اسی طرح سے گوگل انالیٹکس ایک اور پروڈکٹ ہے جو گوگل نے فری ٹول پرووائڈ کیا ان ویب سائٹس کو جو اپنی ویب سائٹ پہ ٹریک کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے یوزرز آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں ویب سائٹ پہ آ کے. تو یہ سب چیزیں گوگل آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے بیسڈ آن دیئر ٹیکنالوجی. تو آپ کو وہ نہ صرف سہولت میسر کرتا ہے بلکہ یہ ڈیٹا وہ خود بھی اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے. اسی ڈیٹا کی وجہ سے وہ ٹریک کرتا ہے کہ کس ویب سائٹ پہ کتنے لوگ جا رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کون سا پیج اوپن کر رہے ہیں, کہ کس پیج سے وہ ایگزٹ کر جاتے ہیں, کس پیج سے انٹری کرتے ہیں. اس طرح سے مختلف چیزیں وہ ٹریک کرتا ہے. اس کے بعد گوگل کی ایک اور گوگل ٹیگ مینیجر کے نام سے پروڈکٹ ہے. اس ٹیگ مینیجر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے گوگل کے اوپر کوڈس کی ویب سائٹ کے اوپر کوڈس کی جو انسٹالیشن بڑھتی گئی, گوگل نے اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے گوگل ٹیگ مینیجر لانچ کیا جو کہ ایفیشینٹ ہے, فاسٹ ہے. اور اگر آپ اپنا گوگل اینالیٹکس کا کوڈ یا فیس بک پکسل کا کوڈ یا کوئی اور ٹریکنگ کوڈ ویب سائٹ پہ لگائیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ ہر پیج پہ جا کے باری باری اس کو لگائیں, آپ گوگل کی اس پروڈکٹ کے تحت آپ ایک ہی جگہ سے مینیج کر سکتے ہیں اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا کوڈ کس پیج پہ لانچ کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا. اس کے بعد ایک اور بزنس کی پروڈکٹس ہے گوگل سرچ کنسول کے نام سے. گوگل کسی ویب سائٹ کو پینلائز کرتا ہے کہ نہیں, گوگل کے کسی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے کہ نہیں, یہ ساری چیزیں گوگل ویب سائٹ اونرز کو انفارمیشن کنوے کرنا چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے تھرو گوگل سرچ کنسول. یہ گوگل سرچ کنسول بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ جب آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے
آپ گوگل سرچ کنسول میں جا کے رجسٹر کرتے ہیں. اس ویب سائٹ کو رجسٹر کرنے کے بعد گوگل آپ کو الرٹس بھیجتا ہے اگر اس کو کوئی مسئلہ آتا ہے. آپ کو گوگل سرچ کنسول سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ گوگل کو کون سے پیجز کی ایکسیس نہیں مل رہی, کون سے پیجز بلاکڈ ہیں, کون سے پیجز اوپر جا رہے ہیں, کس کی ورڈ کے اگینسٹ آپ کی کیا سرچز آ رہی ہیں. اسی طرح سے کچھ اور پروڈکٹس ہیں جو شاید آپ نے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں یا اگر اپنے بزنس میں یا اپنی جاب کے اوپر آپ نے یوز کیے ہوں, وہ بہت ساری گوگل کی آفس کی پروڈکٹس ہیں. جس طرح سے مائکروسافٹ آفس ہر سسٹم میں یا ہر کمپیوٹر میں اویلیبل ہوتا ہے, اسی طرح سے گوگل نے اس کا ایک آن لائن ورژن لانچ کیا ہے جس میں وہ بیسیکلی ڈاکس, شیٹس اور سلائڈس کے نام سے ورڈ, ایکسل اور پاور پوائنٹ کے الٹرنیٹ گوگل نے پروڈکٹس بنائی ہیں تاکہ آپ اپنا سارا بزنس آن لائن کر سکیں. آن لائن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا اگر سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے, کریش ہو گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے, تو آپ کا ڈیٹا لاس نہیں ہوتا. آپ کا آن لائن ہونے کی وجہ سے آپ کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں, آپ کہیں سے بھی اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور ملٹیپل لوگ اس کو ایک ٹائم پہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. سو کافی سہولت میسر ہے اگر آپ آفس یا ایجوکیشن بیس پہ کام کرتے ہیں. کیلنڈر یہاں پہ پھر لکھا ہے, جن کو آرگنائز کرنا ہے کلاس کا جو لوگ کیلنڈر دوبارہ یوز کر سکتا ہے. لیکن فوٹو اگر آپ کے پاس موبائل ہیں تو فوٹوز بیسیکلی ایک بہت بڑی ایک اور ایپ بن چکی ہے کہ گوگل فوٹوز بیسیکلی نکلا تھا گوگل پلس میں سے. گوگل پلس کی ایک پروڈکٹ تھی فوٹوز کے نام سے, جس میں وہ ساری کی ساری آپ کی فوٹوز سنک کر لیتے ہیں, وہ بھی فری آف کاسٹ ہائی ریزولوشن میں. لیکن اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ اوریجنل ریزولوشن میں چاہیے تو آپ اس کو اسپیس بائی کر کے آپ وہ بھی ہوسٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے گوگل کانٹیکٹس آپ کے کانٹیکٹ سیو کرتے ہیں. ایلو, ڈوو بیسیکلی چیٹ اور ویڈیو چیٹ جو ہے نا اس کے میسنجرز ہیں. لیکن گوگل نے اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑا کام کیا. گوگل ایپل کی طرح ہارڈ ویئر میں لانچ کر رہا ہے اپنی پروڈکٹس. سو فار ایگزامپل آپ نے اگر گوگل پکسل یوز کیا ہے جو گوگل کا فلیگ شپ فون ہے, اس سے پہلے گوگل کے نیکسس کے نام سے فون آ رہے تھے, گوگل نے وہ لانچ کیا. گوگل اب صرف سافٹ ویئر کمپنی نہیں رہی, گوگل اب ہارڈ ویئر کمپنی بھی بنتی جا رہی ہے. اس نے فون کے ساتھ گوگل ہوم کے نام سے ڈیوائسز نکالے ہیں جس میں ایکچولی وہ ایک اسسٹنٹ ہوگا جس کو آپ کمانڈز دیں گے یا وہ آپ سے بات کرے گا, وہ آپ کو ریزلٹس بتائے گا, آپ کے اکاؤنٹ سے وہ سنک ہوگا, ساری انفارمیشن اس کے پاس ہوگی. اسی طرح سے اینڈرائڈ, اگر آپ نے اینڈرائڈ فون یوز کیا تو آپ کی جیب میں اینڈرائڈ موبائل ہیں تو اس میں جو سسٹم ہے وہ گوگل کا ہے. اگر آپ نے گوگل کی واچ یوز کی ہے جس میں جو سافٹ ویئر ہے وہ ویئر او ایس یا گوگل ویئر او ایس کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے, وہ گوگل نے بھی لانچ کیا تاکہ موبائل کے اوپر جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ابھی گوگل اس کو لانچ کرے. اس کے ساتھ گوگل وائی فائی کے نام سے گوگل نے اپنا وائی فائی پروڈکٹ لانچ کیا تاکہ وائی فائی کی پرابلمز ہیں جو ماڈرن سیٹ اپ کرنے میں آپ کو دوستوں کو بلانا پڑتا ہے یا کسی میکینک کو بلانا پڑتا ہے, آپ اپنا وائی فائی آسان بنانے کے لیے کسی کو ایکسیس دینی ہے کسی کو نہیں, وہ گوگل وائی فائی کے تحت آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس طرح سے گوگل کی اور بھی پروڈکٹس ہیں. اگین کروم بک گوگل کی ایک ڈفرنٹ پروڈکٹ ہے, یہ کروم سے ڈفرنٹ ہے. کروم ایک براؤزر ہے لیکن کروم بک ایک ڈفرنٹ پروڈکٹ ہے جس میں بیسیکلی پورا لیپ ٹاپ ہے. اور یہ لیپ ٹاپ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نہ تو کہ سی ڈی ہے نہ کچھ ہے, یہ ٹوٹلی انٹرنیٹ پہ چلتا ہے. آپ اس لیپ ٹاپ کو بائی کرتے ہیں, اس پہ صرف انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں, سب کچھ آلریڈی گوگل کی ساری اپلیکیشن جو آفس کانٹیکٹس جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا وہ سب چیزیں اس میں آلریڈی انسٹال ہوتی ہیں. تو یہ لیپ ٹاپ اگر آپ کا خراب ہو جائے آپ اس کو پھینک دیں, آپ نیا لیپ ٹاپ لے لیں, آپ کا سارا کچھ وہیں کا وہیں آپ کے اکاؤنٹ میں سنک رہتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے کہ گوگل آہستہ آہستہ اس قدر بڑی کمپنی بن گئی کہ الٹیمیٹلی ان کو گوگل کی ڈومین سے باہر نکالنا پڑا. سو گوگل بہت سارے دوسرے بزنسز بھی کر رہا تھا جس میں وہ لائف سائنسز کے بزنسز ہے, جس میں وہ فائبر اپنی انٹرنیٹ کی کیبلیں بچھا رہا تھا, جس میں وہ روبوٹس کے اوپر, لائف سائنسز مطلب ہیلتھ کے اوپر ساری چیزیں ریسرچ کر رہے تھے. وہ گوگل کی ڈومین سے باہر ہو گئے تھے. تو الٹیمیٹلی گوگل کے فاؤنڈرز نے یہ سوچا کہ کیوں نہ گوگل کو صرف انٹرنیٹ بزنس کی تک محدود کریں اور باقی بزنسز گوگل سے باہر نکال کے ایک سیپریٹ کمپنیاں بنا دی جائیں. اور ان سب کمپنیوں کو اکٹھا کر کے ایک گروپ کے اندر ڈال دیا جس کا نام الفابیٹ رکھا. الفابیٹ بیسیکلی آپ کے الفابیٹس اے ٹو زی سے وہ انہوں نے انسپریشن لی ہے کہ اے سے لے کے زیڈ تک آپ کے جتنے بھی الفابیٹس ہیں گوگل کی آلموسٹ ہر الفابیٹ پہ ایک کمپنی ہے جس میں جی فور گوگل بھی ہے. سو یہ الفابیٹ اب بیسیکلی پیرنٹ کمپنی ہے. گوگل اٹ سیلف ایک کمپنی نہیں رہی. گوگل کی اب پیرنٹ کمپنی الفابیٹ ہے جس کے اندر گوگل ایک کمپنی ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری کمپنی ہے, فار ایگزامپل کیلیکو, کرونیکل, جی وی. یہ ساری کمپنیاں ڈفرینٹ پروڈکٹس پہ کام کر رہی ہیں, ڈفرینٹ سروسز میں کام کر رہی ہیں جو کہ ہمارے اسکوپ سے بہت دور ہیں لیکن جو کہ ایکچولی ہیلتھ میں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں گوگل لانچ کرتا جا رہا ہے. سو گوگل اب صرف انٹرنیٹ کمپنی نہیں رہی, گوگل صرف سرچ انجن نہیں رہا,
گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کے ڈفرینٹ بزنسز ہیں. آنے والے دنوں میں شاید آپ آٹومیٹڈ گاڑیاں بھی گوگل کی بنی ہوئی چلا رہے ہوں گے. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گوگل اور بنگ سرچ انجنس کی، ان کی ہسٹری کی. ویسے تو ان کی ہسٹری بہت لمبی ہے، یہ کچھ 2 دہائیوں سے گوگل ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی مختصر سی ہسٹری، کچھ مین پوائنٹس میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ کیسے یہ کمپنی سٹارٹ ہوئی اور کہاں تک یہ پہنچی. سو گوگل کا آئیڈیا جب سٹارٹ ہوا، بیسیکلی یہ 2 فاؤنڈرز لیری پیج اور سرگے برن ایک دوسرے سے یونیورسٹی میں ملے اور وہاں سے یہ اچھے دوست بن گئے اور انہوں نے پھر ایک کمپنی لانچ کی. لیکن جب یہ دوست بن گئے، ان کو اپنی یونیورسٹی کی ویب سائٹ دیکھ کے احساس ہوا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹس میں کہاں کہاں لنک جاتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن اسٹینفورڈ ویب سائٹ کو کتنی ویب سائٹیں لنک کر رہی ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو کوئی ایسا سرچ انجن ہونا چاہیے کہ وہ یہ بتا سکے کہ اس ویب سائٹ کو کتنی ویب سائٹیں لنک کر رہی ہیں، تاکہ ہم اس کو ڈھونڈ سکیں، اس کو دیکھ سکیں. اس بنیادی آئیڈیا سے یہ بات سٹارٹ ہوئی اور انہوں نے مل کر ایک سرچ انجن لانچ کیا جو کہ 1996 میں بیکرپ کے نام سے لانچ ہوا اور بعد میں انہوں نے اس کا نام بیکرپ سے گوگل رکھ دیا. گوگل بیسیکلی ایک میتھمیٹکس میں ایک ورڈ ہے گوگول کے نام سے، جس کا مطلب یہ ہے یہ ایک نمبر کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس میں ایک لگانے کے بعد 100 دفعہ زیرو لگانے ہیں یا صفر لگانے ہیں، تو یہ پورے نمبر کو گوگول کے نام سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اس کے نام کو پلے کرتے ہوئے، اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہوں نے اپنا نام یہ رکھا اور 1997 میں اس کی google.com ڈومین فرسٹ ٹائم رجسٹر ہوئی، لیکن 1 سال بعد انہوں نے ایز اے کمپنی رجسٹر کروایا خود کو اور تقریباً 1998 میں ہی سپٹمبر میں انہوں نے گوگل ایز اے سرچ انجن لانچ کر دیا. جب ویب سائٹ لانچ ہوئی، گوگل کے جو فاؤنڈرز ہیں لیری پیج اور سرجی برین نے اس کو بیچنے کی کوشش کی. وہ نہ صرف یاہو کے پاس گئے بلکہ وہ الٹا وسٹا اور جو کہ اس وقت ایک اچھا سرچ انجن تھا اور ایک سائٹ کے پاس بھی گئے، یہاں تک کہ وہ $750,000 پہ بکنے کے لیے وہ ریڈی تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے ایک سائٹ کے CEO نے آ کے ڈیل کینسل کر دی. جب ان کا کچھ بھی نہ بنا تو انہوں نے ایک چھوٹے سے آفس سے سٹارٹ کیا کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ جب چونکہ بک نہیں رہی تو انہوں نے اس کو ایز اے کمپنی لانچ کیا اور اس پہ کام شروع کیا. یہ وہ ایک فوٹو ہے جو پچھلے جو ان کی ارلی ٹیم جو کہ گوگل کی بنیادی شروع میں جو ممبرس تھے، یہ اس ٹیم کا ایک حصہ ہے جو کہ آج اس دنیا کے ایک طرح سے سب سے بڑی کمپنی کے بیچ میں ہیں یا کوئی لوگ چھوڑ گئے ہیں. اچھا، 2005 میں جیسے ہی ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ گوگل نے وقتاً فوقتاً مختلف پروڈکٹس لانچ کیے ہیں، اسی طرح سے 2005 میں گوگل نے اینڈرائڈ لانچ کیا، گوگل میپس لانچ کیا، گوگل اینالیٹکس لانچ کیا. تو یہ وہ پروڈکٹس تھیں جو گوگل لانچ کرتا گیا. پھر 2006 میں یوٹیوب لانچ ہوا، پھر 2008 میں گوگل کروم لانچ ہوا، پھر گوگل پلس لانچ کیا انہوں نے 2011 میں، اور کرتے کرتے وہ ڈفرینٹ پروڈکٹ ڈفرینٹ اوقات میں وہ لانچ کرتے گئے. اور آج یعنی کہ لاسٹ ایئر 2017 میں گوگل کا جو ٹوٹل ریونیو تھا وہ $109 بلین کا تھا، اور اب تک یہ سب سے بڑی انٹرنیٹ کمپنی بن چکی ہے جو کہ صرف انٹرنیٹ نہیں بلکہ ڈفرینٹ پروڈکٹ ڈفرینٹ ڈومینز میں بھی اب پینیٹریٹ کر رہی ہے. جو دوسرا بڑا سرچ انجن ہے وہ بنگ ہے جو مائیکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ سرچ انجن آلموسٹ سب ایک ہی پیٹرن پہ ویب سائٹس کو رینک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو انڈیکس کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ گوگل کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل زیادہ مانا جاتا ہے اور کلائنٹس بھی جب ہمیں پیسے دیتے ہیں یا ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ گوگل کے اوپر ریزلٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ اگر آپ ان کو بنگ پہ دکھا بھی دیں تو وہ شاید ایکسیپٹ نہ کرے. تو بنگ لیکن پھر بھی ایک مارکیٹ شیئر رکھتا ہے، بنگ کی بھی ایک امپورٹنس ہے. تو بنگ سرچ انجن جب لانچ ہوا، اس سے پہلے ایم ایس این کے نام سے سرچ انجن ایگزسٹ کرتا تھا، جو بعد میں ونڈوز لائف کے نام سے مشہور ہوا، پھر لائف سرچ ہوا، لیکن انہوں نے بعد میں جون 2009 میں انہوں نے اس کا نام بنگ رکھ دیا اور بنگ کو ایک نئی پروڈکٹ کے طور پہ انہوں نے لانچ کیا. 2012 میں انہوں نے یاہو کے ساتھ مرجر کر کے یاہو کی سرچ آن کر لی. یاہو سرچ انجن اب ایز اے سرچ انجن پرائمریلی نہیں ایگزسٹ کرتا. بنگ زیادہ تر یاہو کی سرچ پاور کرتا ہے، اور اس وقت بنگ کا جو ہے شیئر مارکیٹ میں تقریباً 20.9% کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ USA میں فگرز ہیں. باقی جگہ پہ اس کی فگرز نہیں ہیں،
لیکن پھر بھی بنگ ایک دوسرا بڑا سرچ انجن مانا جاتا ہے. اگر آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو گوگل نمبر 1 پہ ہے اور بنگ نمبر 2 پہ ہے, اور دونوں ہی آلموسٹ بہتر ہیں کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں ٹریفک چاہیے. ہم جب اب سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی بات کریں گے اس کورس میں, ہم آلموسٹ فوکس ہمارا زیادہ گوگل کے اوپر ہوگا, لیکن ہم کوشش کریں گے جہاں پر ضرورت پڑی وہاں پر ہم بنگ کو بھی انکلیوڈ کریں. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوگل سرچ ایکچولی کام کیسے کرتی ہے. کیا ہوتا ہے جب آپ google.com پہ جائیں اور جا کر کچھ بھی لکھیں اور اس کے بعد آپ انٹر پریس کرتے ہیں, ود ان سیکنڈس گوگل آپ کو ریزلٹس شو کر دیتا ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے جو گوگل پلے کرتا ہے پیچھے, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک پروسیس سے گزرتی ہے, اور پروسیس سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ پروسیس بنیاد بنتی ہے ہمارے آگے جو ہم نے اس کورس کو سیکھنا ہے. اس پروسیس کو سمجھے بغیر, ہم اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر ہم کورس کو یا گوگل کے اوپر ہم رینکنگ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. تو جب بھی آپ کوئی سرچ کرتے ہیں تو سرچ بیسیکلی تقریباً گوگل کے پاس آلموسٹ ہر کی ورڈ کے اوپر ملینز آف تھاؤزنڈز آف ملینز کی رینج میں ریزلٹس آلریڈی موجود ہوتے ہیں. لیکن کیسے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ گوگل آپ کے جو ریزلٹس ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہے؟ کیوں نمبر 1 ویب سائٹ نمبر 1 پہ ہے, کیوں نمبر 10 نمبر 10 پہ ہے, کیوں ویب سائٹ دوسرے پیجز پہ جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں جب گوگل کے الگوریزمس کو آپ سمجھتے ہیں. تو گوگل کے اس کام کو کرنے کے لیے 3 بڑے مین پارٹس ہیں, جس میں وہ گوگل سب سے پہلے کرالنگ اور انڈیکسنگ کو دیکھتا ہے کہ گوگل بیسیکلی کرالنگ کیسے کرتا ہے اور انڈیکسنگ کیسے کرتا ہے. پھر دوسرا پارٹ ہے کہ سرچ الگوریزمس جو گوگل کے اپنے الگوریزمس ہیں, اینڈ تیسرا یوزفل رسپانسز. یہ تینوں چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہیں کہ اگر آپ نے جب یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گوگل کیسے آپ کو ریزلٹس شو کرتا ہے. بات کرتے ہیں سب سے پہلے کرالنگ اور انڈیکسنگ کی. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں, اس ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں جو بھی انفارمیشن آپ کو ریکوائرڈ ہے, وہاں سے آپ مختلف لنکس کو دیکھتے ہیں. آپ ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹ پہ جانے کے لیے لنک پہ کلک کرتے ہیں, آپ دوسری ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں, ادھر سے لنک پہ کلک کرتے ہیں, آپ تیسری ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں, وہ کرتے 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 آپ ڈفرینٹ ویب سائٹ ٹو ویب سائٹ جمپ کرتے ہیں. گوگل بھی تقریباً ایسے ہی کرتا ہے. گوگل یہ کام خود نہیں کرتا, بیسیکلی گوگل کے جو الگوریزمز ہیں جس کو باٹ کہتے ہیں یا کرالر کہتے ہیں, تو گوگل اپنے کرالرز ویب پہ چھوڑتا ہے. وہ کرالر کیا کرتے ہیں, وہ کسی ایک ویب سائٹ سے شروع ہوتے ہیں اور اس سے وہ جمپ کرتے کرتے وہ ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ وہ جاتے ہیں. وہ جتنے بھی کسی ویب سائٹ کے اوپر لنکس ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ اگلے لنکس کے اوپر, اس کے اوپر اگلے لنکس کے اوپر, اس طرح سے جب وہ سارا انڈیکس کرالنگ کرتے ہیں, جتنا بھی کرالر ہے جب بھی کسی ویب سائٹ کے اوپر وہ کرال کر کے وہ سارا ڈیٹا واپس گوگل کے ڈیٹا بیس میں لا کے انڈیکس کرتے ہیں. اب اس کو گوگل انڈیکسنگ اس کی اپنی الگوریزمس کے بیس پہ کرتا ہے, لیکن آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی انٹرنیٹ سرچ نہیں کرتے. تو گوگل بیسیکلی انٹرنیٹ کو کرال کرتا ہے اور اس کو انڈیکس کرتا ہے. جو آپ سرچ کرتے ہیں وہ آپ اس انڈیکس میں سے سرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوگل بہت ساری ویب سائٹس تک نہیں پہنچ سکتا, اور کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اس ویب سائٹ تک پہنچ سکیں. سو اگر آپ کی کوئی پرائیویٹ فورم ہے یا کوئی ایسا کانٹینٹ ہے جو آپ گوگل میں نہیں چاہتے کیونکہ وہ آپ نے پیڈ رکھا ہوا ہے, کسی کو پیسے دے کر وہ کانٹینٹ ایکسیس کرنی ہے, تو وہ تب ہی ایکسیس کر سکے گا جب وہ پیسے دے گا. تو گوگل میں پبلک انفارمیشن تو نہ ہوئی, تو اگر وہ پبلک ہو جائے تو آپ کا تو نقصان ہو جائے گا کیونکہ آپ بزنس رن نہیں کر سکیں گے. جس کی انفارمیشن کے لوگوں نے پیسے دینے تھے وہ انفارمیشن لوگوں کو فری مل جائے گی. سو گوگل ان چیزوں کو اوائڈ کرتا ہے. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ گوگل کون سی انفارمیشن کرال کرے گا اور کون سی انفارمیشن کرال نہیں کرے گا. تو اس طرح سے گوگل کے پاس جو انڈیکس ہے وہ تقریباً پورا انٹرنیٹ نہیں ہے. تو بہت سارا انٹرنیٹ, اب چونکہ اتنا بڑا ہے کہ پتہ ہی نہیں کتنا بڑا ہے کیونکہ کسی کو آج تک سائز ہی نہیں معلوم ہوا. تو اس قدر انٹرنیٹ کا سائز ہونے کے بعد یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے انفارمیشن گوگل کے پاس نہیں ہے. بٹ گوگل کے پاس کچھ ملینز ٹیرا بائٹس کی رینج میں ڈیٹا موجود ہے, اور جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس ڈیٹا بیس کے اندر جس کا نام انڈیکس ہے اس انڈیکس میں آپ سرچ کرتے ہیں. جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد گوگل کیا کرتا ہے, جب آپ کی کیوری جنریٹ ہوتی ہے تو گوگل بیسیکلی اپنے الگوریدم اپلائی کرتا ہے. سو فار ایگزامپل اس سب سے پہلے جو گوگل کا الگوریدم اپلائی ہوتا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کے ورڈز اینالائز کرتا ہے. آپ اس ایگزامپل میں دیکھیں گے کہ ایک ورڈ چینج 3 مختلف ایگزامپلز میں یوز ہو رہا ہے, جس میں
سب سے پہلے بلب چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد کرنسی چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا وہ اسکرین جو ہے اس کی چینج ہونے، کلر کی چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان تینوں چینج کا مطلب ڈفرینٹ ہے. سو جب آپ بلب چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو گوگل کو یہ پتہ ہے کہ بلب چینج نہیں ہوتا، بلب ریپلیس ہوتا ہے. پھر جب آپ کرنسی چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ گوگل کو یہ پتہ ہے کہ کرنسی چینج نہیں ہوتی، کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے. آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ پیسے لیتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو تیسری انفارمیشن جہاں پر آپ نے برائٹنیس سیٹ کرنی ہے، تو وہ بیسیکلی آپ کلر ایڈجسٹ کر رہے ہیں، برائٹنیس ایڈجسٹ کر رہے ہیں، چینج نہیں کر رہے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں گوگل کو اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے غلط ورڈس کو صحیح مطلب لے کر اکثر صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. اگلا جو پروسیس گوگل کرتا ہے وہ فار ایگزامپل کہ آپ کی کوئری کیا ہے، آپ نے سرچ کیا کیا، آپ کو مل کیا رہا ہے. تو اگر آپ نے سرچ ڈاکٹر کیا ہے اور اگر آپ کو مل جائے کوئی اور ویب سائٹ یا ریسٹورینٹ کی ویب سائٹ مل جائے، تو کیا آپ کو وہ ٹھیک لگے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، رائٹ. سو جب آپ ڈاکٹر ڈھونڈیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کا ہی رزلٹ چاہیے، جب آپ ریسٹورینٹ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ریسٹورینٹ کا رزلٹ چاہیے. سو وہ کیا کوئری جو آپ نے سرچ کی اور وہ کیا کوئری جو میچ ہو رہی ہے، تو گوگل اپنے ڈیٹا بیس میں سے ڈھونڈتا ہے اور وہ آپ کو دکھاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ رینک کرتا ہے یوزفل پیجز. اب چونکہ گوگل کے پاس ریسٹورینٹ ایک تو نہیں ہے یا ڈاکٹر ایک تو نہیں ہے، وہ جتنے بھی ملینز آف پیجز ہیں وہ اس پہ رینک کرتا ہے کہ کون سا پیج سب سے بہتر ہے. اور یہیں پر ایس سی او، اور مطلب ایس سی او یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ رینکنگ کرتا ہے اس رینکنگ کی کچھ بنیاد ہوتی ہے. تو جب وہ یہ رینک کر کے دکھاتا ہے نمبر 1 سے لے کے نمبر 10 تک، یا تھاؤزنڈ آف پیجز وہ رینک کرتا ہے 1 to 1000، اس کی وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوزفل پیجز آپ کو پہلے وہ دکھا دے. اور یوزفلنس سے ایک اور کانسیپٹ نکلتا ہے کہ یوزفلنس کیا ہے. یوزفلنس میرے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، آپ کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو میں ریسٹورینٹ سرچ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں ریسٹورینٹ جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ ریسٹورینٹ سرچ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ریسٹورینٹ کھولنا چاہتے ہیں. تو اب گوگل کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور آپ کیا چاہتے ہیں اور کس کو کیا رزلٹ دکھانا ہے؟ تو میرے لیے یوزفل رزلٹ یہ ہوگا کہ میں ریسٹورینٹ کی انفارمیشن لے لوں، آپ کے لیے یوزفل رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ ریسٹورینٹ کھولنے کی گائیڈ لے لیں. تو یہ چیزیں گوگل انڈرسٹینڈ کرتا ہے بیسڈ آن ڈفرینٹ فیکٹرس. اس کے بعد یہ ہے کہ جب گوگل آپ کو ریزلٹس دکھاتا ہے، کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو بہترین رزلٹس وہ شو کریں. اور یہ جو رزلٹس ہیں وہ آپ کو شو کرتا ہے تقریباً مختلف رزلٹس میں. تو اس میں فار ایگزامپل ایک نالج گراف ہے، وہ نالج گراف آپ کو دکھاتا ہے آپ اگر کہیں جا رہے ہیں یا آپ نے کوئی لوکیشن، ایک لوکیشن ہے دوسری لوکیشن کا رزلٹ دیا ہے، اس کو وہ دکھائے گا، ڈسٹینس دکھائے گا، میپ دکھائے گا، کبھی ڈائریکٹ آنسرز دیتا ہے، کبھی فیچر سنیپرز دکھاتا ہے. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گوگل آپ کو ڈفرینٹ موقعوں پر ڈفرینٹ طرح سے فارمیٹ میں رزلٹ دکھاتا ہے. اب ہم ٹرائی کریں گے کہ گوگل میں اگر ہم ڈفرینٹ چیزیں سرچ کریں تو کس طرح سے گوگل اپنی سرچ کوئری بدل لیتا ہے. تو فار ایگزامپل میں لکھوں لاہور ٹو کراچی، تو گوگل ہمیں کیا دکھائے گا؟ سو لیٹس ٹرائی دس. سو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب ہم نے لکھا گوگل میں لاہور ٹو کراچی، تو گوگل کو یہ لگ رہا ہے کہ میں شاید ٹریول کرنا چاہ رہا ہوں، تو گوگل نے مجھے رزلٹس ڈفرینٹ دکھایا. یہ وہ یوزفلنس کی بات ہے کہ گوگل مجھے میرے لیے یوزفل ڈیٹا بنا رہا ہے. لیکن آپ اس میں امیجن کریں کہ یہ تقریباً 0.44 سیکنڈس جو گوگل نے اس وقت مجھے ٹائم بتایا، یہ اس سیکنڈ میں سرچ ہوئی ہے. سو اس قدر ڈیٹا جو کہ گوگل نے ایکسٹریکٹ کیا، لیکن ود ان 40 لیس دین اے سیکنڈ اس نے مجھے رزلٹ دیا ہے. تو میں اس وقت یہاں پر فلائٹس دیکھ سکتا ہوں. اگر ہم اسکرول کریں نیچے تو ہم یہاں پر مجھے گوگل میپس دکھا رہا ہے کہ لاہور سے اگر کراچی جانا ہے تو تقریباً کتنے گھنٹے کا سفر ہے، اور اس میں مجھے کس روٹ سے جانا پڑے گا، کیسے کیسے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر میں نے پیدل جانا ہے تو کیا ڈسٹینس ہے، اگر میں نے گاڑی پہ جانا ہے تو کیا ڈسٹینس ہے. تو گوگل کو ابھی یہ نہیں پتا کہ میں کس طرح سے جا رہا ہوں. سو اگر میں گوگل کو یہ چینج کر دوں کیوری کہ میں لاہور ٹو کراچی کے ساتھ فلائٹس بھی لکھ دوں، تو فلائٹ لکھنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ گوگل صرف مجھے فلائٹس کا ڈیٹا دکھائے گا. تو گوگل وہ میپس ہٹا دے گا، کیونکہ اب گوگل کو بالکل پتہ ہے کہ میں گوگل سے کیا مانگ رہا ہوں. تو وہ فلائٹس گوگل مجھے صرف شو کرے گا، اور نیچے اسکرول کرنے پہ کہیں پر بھی وہ میپس یا دوسری چیزیں وہ اب نہیں دکھا رہا مجھے. سو یہ گوگل کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ ڈفرینٹ یوزرس کو اس کے مطابق رزلٹ دکھانا چاہتا ہے. اور اس وقت جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گوگل میں کیوری میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے پروسیجر اس وقت اپلائی ہو رہے ہیں. ایک اور کیوری ٹرائی کرتے ہیں. لیٹس سپوز کہ مجھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے، تو میں اگر یہاں پر کوئی لکھوں ریسٹورینٹ، چائنیز ریسٹورینٹ لکھوں یا میں سمپل ریسٹورینٹ لکھوں، تو ہمیں کس طرح سے رزلٹس نظر آئیں گے. تو جیسے ہی میں نے چائنیز وہ ریسٹورینٹ لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے گوگل نے
گوگل میپس کے ڈیٹا سے لوکیشن بیسڈ میرے آس پاس جتنے بھی کوزینز ہیں وہ لسٹ دکھا دی ہے، اس کے نیچے گوگل آرگینک ریزلٹس دکھا رہا ہے، اور پھر اس کے نیچے اور بھی ریزلٹس آ رہے ہیں اور فردر سجیشنز بھی آ رہی ہیں. لیکن یہ جو ریزلٹس دکھانا لوکل، کہ مجھے لاہور میں ہوتے ہوئے یا جس لوکیلٹی میں ہوں اس میں ہوتے ہوئے مجھے لاہور کے ریسٹورینٹس کیوں نظر آئے، یا مجھے میری لوکیلٹی کے ریسٹورینٹس ہی کیوں نظر آئے، مجھے کیوں نہ کراچی کے، کیوں نہ اسلام آباد کے، یا کیوں نہ ڈفرینٹ پاکستان کے ڈفرینٹ کنٹری سٹیز میں سے یا دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں سے رزلٹ کیوں نظر نہیں آئے؟ وہ اس لیے کہ وہ میرے لیے یوزفل نہیں ہوں گے، میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہوں گے. سو گوگل یہ چیلنج کو سالو کرنے کے لیے یہ الگوریدم میں اپ گریڈس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں وہ بہتر کرتا ہے تاکہ یوزفل رہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے.